اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام عزا اور ہم عزاداری میں مصروف ہیں۔ ہم نے ابھی یوم عاشور منایا اور غم اہل بیت میں سرشار ہیں۔ یقیناً یہ 10 دن ہم سب عزائے امام مظلوم سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام میں مشغول تھے، لیکن اس کے بعد یعنی 10 محرم کی شام غریبہ کے بعد 11 محرم، یہ زیادہ سخت ایام اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام پر اسیران کربلا، خصوصاً سیدی و مولائی امام سید سجاد زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، حضرات مقدرات عصمت و طہارت، خصوصاً جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب سکینہ بنت الحسین اور ان کے خانوادے کی تمام خواتین اور چھوٹے چھوٹے بچے یہ اسیر ہو کر راہ کوفہ اور شام کے منازل طے کر رہے ہیں۔ آئیے آج مسائل زندگی کے اس ایپیسوڈ میں ہم حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اس سلسلے میں ہمیں کچھ آگاہی اور ہمیں نصیحت فرمائیں۔ آئیے ہم آغا سے سوالات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آغا ہم سب کو موالیان اور عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں شمار فرمائے۔ الہی امین۔ یقیناً یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے حصے میں عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام قرار پایا ہے، ورنہ ہر انسان کو یہ توفیق نہیں حاصل ہوتی ہے۔ اس موقع پر آپ نے 2-4 باتیں کہیں بہت عمدہ، بس 2 بات اور عرض کر کے میں اپنا بیان شروع کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ عزاداری سید الشہداء یہ وہ عزاداری ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے درمیان اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے سے پہلے 50 سال پہلے منایا ہے اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں گریہ کا جواز کہاں ہے، تو پیغمبر اسلام نے اہل سنت والجماعت کی معتبر حدیث مستدرک الحاکم میں اور مجموع الزوائد میں وہ تمام ازواج پیغمبر سے روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو پیار کر رہے تھے تو ایک بارگی گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ تو دریافت کیا جب، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں ابھی پیار کر رہا تھا اپنے بیٹے حسین کو، تو اتنے میں جبریل آئے اور کہا کہ آپ جس بچے کو پیار کر رہے ہیں یہ زمین کربلا پر قتل کیا جائے گا اور آپ کی امت اسے شہید کرے گی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہ تمام کتابوں میں ہے۔ تو 50 سال پہلے رسول اللہ نے گریہ کا انتظام کیا، اہتمام کیا ہے۔ تو میں اس موقع پر تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو، اور جس طریقے سے بھی ہو سکے اس عزاداری کے قدر کو پہچانتے ہوئے اسے قائم رکھیں، اور ہم اس موقع پر اپنے امام زمانہ جو اس عزاداری کا، اس غم کا، جو امام حسین کا وارث ہے، پردہ غیب میں ہے، ان کی خدمت میں ان ایام کے سوگواری کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عزاداران امام حسین میں شمار کرے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ آغا اس سے قبل کہ یہ آج کا ایپیسوڈ شروع ہو جس میں بہت سوالات ہیں، میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ فخر ہندوستان کو حاصل ہے کہ اس ملک میں نہ صرف یہ کہ مسلمان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا غم مناتے ہیں، بلکہ دیگر اقوام بھی، خاص طور سے ہمارے ہندو بھائی اور ہمارے عیسائی بھائی یا دیگر جو جینی ہیں یا بدھسٹ ہیں، میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اور اس کو میں نے تصویر بھی اتاری ہیں کہ سبیلیں قائم کرتے ہیں جلوس کی راہ میں، اور عزاداران امام حسین کو، ماتم داران امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ سیراب کرتے ہیں شربت سے اور پانی سے۔ میں نے ایسے لوگوں کو یعنی وہاں خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جن کے بارے میں عام طور سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ
عزادار یہ بھی عزاداری میں شامل آپ ہوں گے۔ سچ کہتے ہیں، اس کی وجہ بھی ہے، امام حسین نے کسی ملت یا کسی قوم کے لیے قربانی نہیں دی، انسانیت کے لیے بے شک قربانی بے دی ہے۔ شک جی تو آج جہاں جہاں بھی انسان ہوگا امام حسین کو یاد کرے گا جی۔ انشاءاللہ۔ یہ ممبئی ہو یا دہلی ہو یا اور مقامات ہو، لکھنؤ ہو یا بنارس ہو اور بہار میں بھی، یعنی جگہ جگہ سے جو ہمارے نیوز چینل پہ ہندوستانی نیوز چینل پہ جو خبریں آئی ہیں اور دکھائی گئی ہیں، اور نیوز پیپرز میں جو خبریں آئی ہیں، اس سے یہ یعنی خوشی کی بات ہے اس کے پورا ہندوستان جو ہے غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں الحمدللہ الحمدللہ۔ شریک ابھی ہے۔ دو تین دن پہلے کی خبر میں نے نیوز میں پڑھا، جی ہندوستان میں ایک شہر ہے جس شہر میں کوئی ایک مسلمان نہیں رہتا ہے، جی مگر آج برسوں سے وہاں عزاداری ہوتی ہے اور جلوس امام حسین علیہ السلام نکالتے ہیں۔ یہ ہمارے ہندو بھائی نکالتے ہیں اور سارا انتظام، سارا اہتمام، خرچ پورا وہی اٹھاتے ہیں، پورا نظر نیاز وہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی اس شہر میں، اس گاؤں میں مسلمان نہیں ہے تو اس سے کیا، ہم جو اٹھاتے چلے آ رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے۔ ہے اس طرح بس کے اثرات۔ آغا اسی کے ساتھ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے ہندوستان کو نظر بد سے بچائے، اور جتنے دشمنان دین، دشمنان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، دشمنان عزاداری ہے، ان کی نظر بد سے یہ ملک محفوظ رہے اور پوری دنیا محفوظ رہے۔ اسی کے ساتھ میں ہم آغا اگر آپ کی اجازت ہو تو آج بسم اللہ، اپنے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں پہلا سوال کس شہر سے۔ مولانا صاحب السلام علیکم، میں مولانا سے تنویر زادی بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ناک میں جو فیروزہ پہنتے ہیں، یہاں پر سب یہ کہتے ہیں کہ ناک میں فیروزہ نہیں پہنتے پریشانی آتی ہے۔ مجھے پلیز یہ بتا دیجئے کہ ناک میں فیروزہ پہننے سے کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ اس لیے میرا سوال یہ ہے، آپ اس کا جواب بتا دیجئے جلد سے جلد۔ ٹھیک ہے، شکریہ، خدا حافظ۔ یہ پہلا سوال موانا ڈسٹرکٹ میرٹھ سے ہے۔ آج تک ہم لوگ بہت سی ایسی باتوں میں مصروف اور گرفتار ہیں کہ جن کا شاید شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ آپ بہتر آگاہ بتا سکتے ہیں کہ ناک میں فیروزے کی لونگ پہننے سے پریشانی ہوتی ہے، ایسا کچھ ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات ہمارے شریعت میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ جی یہ عورتوں کی زینت میں شمار ہے، اس کو پہن سکتی ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جی انگوٹھی بنا کے بھی پہن سکتی ہیں، اور اگر ناک میں پہننا ہے، کسی طرح سے زینت کے طور سے استعمال کرنا ہے، جائز ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی صرف اس وقت ہے کہ ایسی زینت جو کہ نامحرم کے لیے ہو، بس وہ الگ ہے، وہ ایک اور الگ موضوع ہے۔ جی وہ فیروزہ سے مخصوص نہیں ہے۔ جی وہ کسی بھی چیز سے جو اگر ہے وہ کسی بھی عنوان سے اپنے زینت، اپنے خوبصورتی کو نامحرم کے لیے اگر آشکار کیا، دکھایا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اس طرح سے فیروزہ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کاش کے اس طرح کے بھی سوالات آئیں، انشاءاللہ آئیں گے، کہ لوگ یہ پوچھیں کہ جو عورتیں بے حجاب رہتی ہیں اس سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یا جو لوگ جان بوجھ کر داڑھی مرد مونڈتے ہیں تو اس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس پریشانی اور آتی نہیں؟ اتفاق سے شریعت میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جی کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے کسی وقت کی تو اس کا مخصوص جو ہے وہ عذاب ہے، بلا ہے، نازل ہوتی ہے۔ جی انسان متوجہ نہیں ہوتا ہے، مگر وہ جو خرافات کو مشہور کر دیا جاتا ہے، جی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری بلا اس کی وجہ سے، جبکہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، بلا کہیں اور سے آتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آغا میرا سوال یہ تھا کہ جو عید غدیر کے موقع میں ولایت ہے، جو ولایت کا مسئلہ ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں ولایت کا مطلب محبت ہے، کچھ لوگ بولتے دوست ہے، اور کچھ کا یہ ہے کہ حکومت ہے۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں ولایت کا معنی کیا ہے، میں نے عید غدیر میں کیا معنی کے حساب سے رسول خدا نے ولایت ہم لوگ مولا علی کے حوالے کی، یعنی ہمیں حکومت سمجھنا چاہیے یا محبت سمجھنا چاہیے؟ شکریہ، خدا حافظ۔ جو عید غدیر جو کہ عالم اسلام میں متفق واقعہ ہے، جس کے 1 لاکھ کم از کم 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گواہ ہیں، یہ واقعہ جو ہے یوم ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم کے حکم سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں امیر المومنین علیہ السلام کو بلند کر کے 1.25 لاکھ کے اصحاب کے مجمع میں، حاجیوں کے مجمع میں اعلان کیا کہ جو حیثیت ہماری ہے تمہارے درمیان، وہی حیثیت میرے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہوگی، کہ میں تمہارا مولا ہوں، سرپرست ہوں، تو میرے بعد امیر المومنین علیہ السلام بھی سرپرست ہوں گے، مولا ہوں گے۔ اور پیغمبر اسلام
مسلمانوں کے درمیان صرف مذہبی اعتبار سے کوئی سرپرست نہیں تھے، بلکہ دین دنیا دونوں کے لیے سرپرست قرار دیے گئے تھے، حاکم قرار دیے گئے تھے، اور انہی کے شؤون، انہی کے وظیفے کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا جانشین آتا ہے۔ تو جو وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہی وظیفہ اس کی جگہ پر آنے والے کا بھی ہوگا، کہ اگر وہ دین و دنیا دونوں کا حاکم تھا تو جو جانشین ہے وہ بھی دین و دنیا کا، اسی لیے ہم اسے منصب الہی سمجھتے ہیں، اور عام ریاست، عام جو ہے وہ سرپرستی جو دین اور دنیا دونوں میں ہے۔ تو امیر المومنین السلام کو جو مولا بنایا گیا، حاکم بنایا گیا، سرپرست بنایا گیا، یہ دین کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی۔ جی بے شک۔ تو لوگ اگر اپنا دین اور اپنی دنیا دونوں سنوارنا چاہتے ہیں تو امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے جانشین کا ہی ماننے اور ان کی اقتداء کرنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، محض دین کے معاملے میں نہیں ہے بلکہ دین و دنیا دونوں کے بارے میں۔ لہٰذا آج ہمیں اگر دنیا کے معاملات میں بھی اگر رہنمائی حاصل کرنا ہے تو ہمیں در اہل بیت پر آنا ہوگا، جن کا تعارف پیغمبر اسلام نے کرایا ہے، اور اسی لیے آج دنیا کی تمام حکومتوں کے لیے بہترین منشور نہج البلاغہ کی شکل میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں قائم کیا، دیا لوگوں کو، جو اپنے گورنروں کو خطوط بھیجے ہیں، ان تمام خطوط کا آج اگر اسلامی حکومتیں دنیا کی غیر اسلامی حکومتیں آئیڈیل بنا لیں تو اس سے بہتر کوئی حکومت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو امیر المومنین السلام کو دین اور دنیا دونوں کا حاکم بنایا گیا تھا، اور یہ بغیر ان کے نہ ولایت مکمل ہے اور نہ ہی انسان کا ایمان مکمل ہے۔ محبت ولایت اہل بیت علیہ السلام کی، اور اہل بیت علیہ السلام کو دین و دنیا دونوں کا حاکم بنایا گیا تھا۔ اب مانے یا نہیں مانے انسان نہ کی مانے اپنی اس کا اپنا ذمہ داری ہے۔ یہ بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھیں ہم۔ میں اسد نقوی بریلی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو مجلس ماتم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، لیکن وہ سود لے رہا ہے، اس کی گواہی بھی ہے، اور کئی لوگوں نے بتایا کہ وہ ہم سے سود لیتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اسے مسجد میں آنے دیا جائے؟ اس کے لیے کیا حکم بتائیے؟ یہ بریلی سے نقوی صاحب کا سوال ہے کہ ایک شخص جو ہے نمازی بھی ہے اور عزادار بھی ہے، وہ لیکن خدا نخواستہ یہ اس پہ الزام ہے کہ سود بھی لیتا ہے، تو کیا ایسے شخص کا مسجد میں آنا صحیح ہے؟ دیکھیں وہ گناہ کرتے ہیں اور وہ ایک حرام کمائی کے ذریعہ ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، جانتے ہیں، یہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو ہمیں یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ اسے مسجد میں منع کرے آنے سے، یا مجلس امام حسین میں منع کرے آنے سے، بلکہ مجلس امام حسین میں آنے سے، مسجد میں آنے سے ہو سکتا ہے وعظ و نصیحت کا کسی موقع پر اثر ہو اور وہ گناہ چھوڑ دے۔ اگر ہم اسے نہیں آنے دیں گے تو اپنے گناہوں میں آلودہ ہوتا رہے گا اور کبھی ہدایت سے قریب نہیں ہوگا۔ اگر یہی صورتحال اختیار کر لی جائے گی کہ جو گنہگار مسجد میں نہ آنے دے، تو کون انسان ہے جو گنہگار نہیں ہے؟ بس فرق یہ ہے کہ کسی کو گناہ دوسروں کے لیے معلوم ہو جاتا ہے، کسی کا نہیں معلوم ہوتا ہے، ورنہ کون ہے جو گناہ نہ کر کے آتا ہو مسجد؟ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ لہٰذا نصیحت کرنا چاہیے، امر بالمعروف کرنا چاہیے، اور کسی نہ کسی مجلس میں، واعظ میں، نصیحت میں اس کا اثر ہو سکتا ہے، ہمیں روکنے کا حق نہیں ہے۔ یقیناً ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد احمد ہے، میں شاہ مارٹ دلی سے بول رہا ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خمس کا پیسہ جو ہے کیا وہ ون چینل پر دے سکتے ہیں ہم؟ السلام علیکم۔ یہ دہلی سے ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ سہم امام جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ چینل ون پہ دے سکتے ہیں آپ؟ یہاں دیکھیے جو اسکرول آتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ دونوں بزرگ ہمارے مراجع اکرام ہیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ قائد محترم سید علی الحسینی سیستانی دامز اللہ البرکاتی اور رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی خامنائی مدظ العالی، ان دونوں حضرات کا ہمارے پاس اجازہ ون چینل کے پاس موجود ہے، یقیناً آپ دے سکتے ہیں۔ آغا آپ کیا فرمائیں؟ جی ہاں بالکل، اس کے اجازہ بھی اور اس طرح کے اعلانات بھی ہوتے ہیں، اور یہی مصرف ہے، آپ بھیج سکتے ہیں، سہم امام کا اجازہ بھی ہے، وہ قبول کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم ادب سے بول رہے ہیں، ہمارے شوہر نے ہمارے سے طلاق لیا ہے، انہوں نے ہم کو ناحق ستا کے طلاق لے لیا ہے، اور ہم کو انہوں نے خالی مطلب ڈیورس پیپر بنا کے لے کے آئے اور اس کے اوپر ڈیورس پیپر میں طلاق سائن لے کے چلے گئے ہیں، لیکن کیا ہمارا طلاق ہو چکا ہے
کیا مولانا کے ذریعے شریعت کے حساب سے ہمارا طلاق ہو چکا ہے؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں. شوہر نے پیپر پہ سائن لے کے کہا طلاق ہو گئی، تو کیا طلاق ہوگی شریعت کے حساب سے؟ دیکھیے طلاق کا حق تو لڑکے کو حاصل ہے، جی لیکن یہ کہ اس کے لیے 2 گواہ ہوتے ہیں، جی اور 2 گواہوں کے سامنے طلاق پڑھا جاتا ہے. البتہ یہ شریعت میں ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ لڑکی اجازت دے یا اس کو خبر کی جائے، بس یہ شرط ہے کہ طلاق پڑھنا چاہیے. تو اس وقت 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، 2 عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے عالم طہارت میں وہ طلاق ہونی چاہیے، ورنہ جو وہ عالم طہارت میں نہیں ہے تو طلاق نہیں واقع ہوگی. اگر وہ پیپر آیا ہے، پڑھنے والے ہیں اس میں اور ان کا نام ہے اور گواہ ہے کہ پڑھا گیا ہے، تو شرعی اعتبار سے وہ طلاق مان لیا جائے گا. اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ لڑکے کی طرف سے پیپر آیا، پڑھنے والے کا نام ہے، گواہ بھی اس کے اندر ہیں، اور کہہ دیا کہ آپ کا طلاق ہو گیا ہے، تو بہرحال یہ شریعت کے اعتبار سے طلاق مانا جا سکتا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت شکریہ. نیکسٹ کوشچن پلیز. جی ہم نے اپنے سوال کیا تھا کہ ہمارا طلاق مولانا کے ذریعے شریعت کے حساب سے ہو چکا ہے کیا؟ اور انہوں نے کسی اور سے بھی شادی بھی کر لی ہے انہوں نے، لیکن وہ لوگ بھی جانے نہیں، انکوائری نہیں کرے، کچھ نہیں کرے، اور ہمارا گھر اجاڑ دیا ہے ان لوگوں نے. کیا یہ جائز ہے؟ اور ہمارے شوہر غیر مذہب سے تھے، وہ غیر مذہب سے تھے، اور انہوں نے ہم سے بھی شادی کری اور ہم کو بھی 17 سال رکھنے کے بعد چھوڑ دیا ہے. اب یہ تو بہت پیچیدہ مسئلہ کہ غیر مذہب کے تھے تو غیر مسلم تھے، مذہب سے غیر مراد مسلک تھے. اب یہ پہلے مسئلے کے بعد یہ دوسرا مسئلہ تھوڑا سا ملتا بھی ہے، لیکن پیچیدگی بھی ہے کہ ایک شوہر غیر مذہب کا، غیر مذہب سے مراد اگر نان مسلم ہے جی تو مسلمان ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تب مسلمان ہوا یا نہیں نکاح ہوا یا نہیں، اور آخر تک اگر وہ تھے تو اصلا یہ شادی نہیں ہے، جی طلاق کا مسئلہ بھی نہیں ہے. اور اگر وہ غیر مذہب سے مراد ایک مسلمان ہے جی تو بہرحال وہ شادی تو ہے، جی عقد بھی ہے، اور انہوں نے طلاق دے دیا ہے تو طلاق بھی یہ مانا جائے گا. جی البتہ یہ کہ انہوں نے دوسرے سے شادی کر لیا ہے، طلاق دے دیا نہیں دیا، وہ دوسرے سے شادی کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں. جی تیسری بات ہے کہ مہر کا مسئلہ ہاں یہ ہے کہ اگر مہر نہیں دیا تو حق ہے لڑکی کو مہر لینے کا اپنے، اگر وہ مسلمان تھے اگر مسلمان تھے تو جی ان کو مہر ادا کرنا چاہیے، اس کا حق ہے. جی اور یہ کہ انہیں جو ہے وہ بتانا چاہیے کہ طلاق ہو گیا. ہم اگلا کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام. پورا بلی بچوں میں پورا بلی بھاؤ نگر، شہر بھاؤ نگر. میرا سوال ہے کہ ہم اگر شکار کرتے ہیں جنگل میں جا کے تو ہم کو معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کون روکے، تو اس وقت ہم کیا کریں، کس طرف دبا کریں اس کو؟ یہ ہمارے بھائی بھاؤ نگر سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس وقت پتہ نہیں ہو قبلہ رو اور جانور کو حلال کر دیا. دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی پرندہ ہے جس کے شکار کو جو ہے وہ پرمیشن دی گئی ہو اور اجازت دی اور وہ کر رہے ہیں شکار ایسا، تو پھر اس صورت میں اگر نہیں معلوم آپ کو کہ قبلہ کدھر ہے تو ذبح کرنے کی ایک شرط یہ ہے کہ بہرحال جانور کو رو بقبلہ کر کے ذبح کرنا چاہیے، یہ شرط ہے. جی لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم تو جدھر آپ سمجھتے ہیں کہ قبلہ ہو سکتا ہے جی آپ اس طرف رک کر کے ذبح کر دیجئے. بعد میں اگر یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ ادھر قبلہ نہیں تھا تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ذبیحہ صحیح رہے گا، گوشت حلال ہوگا، کھا سکتے ہیں اس کو. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ناصر علی خان سری نگر. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں آغائے خامنہئی کی تقریر میں ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آغائے خامنہئی بحثیت ولی الامر المسلمین ان کے حکم میں فتویٰ میں اور آغائے سیستانی کے حکم میں کتنا فرق ہے. جیسے آغائے سیستانی کا حکم جو انہوں نے عراق میں دیا حال ہی میں کہ داعش کے خلاف جہاد کرنے کو، تو یہ فتویٰ آغائے سیستانی کے جو مقلدین ہیں جو عراق میں ہیں یہ انہیں پہ اپلائی ہوتا ہے یا عراق سے باہر بھی اپلائی ہوتا ہے؟ بیان فرمائیں. یہ ہمارے بھائی سری نگر کشمیر سے سوال کر رہے ہیں جو اس وقت دنیا کا سب سے بدترین دہشت گرد گروہ ISIS یعنی داعش، جو کہ غیر اسلامی، غیر انسانی بلکہ حیوانوں سے بدتر یہ گروہ ہے جو قتل عام انسانوں کا کر رہا ہے. اس سلسلے میں دونوں رہبران ہمارے یعنی قائد محترم بھی اور رہبر معظم بھی
ان دونوں کے فتوے میں کوئی اختلاف ہے یا جو فتاوے ان کے یا استفتاء ہیں ان کے یہ وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے ہے قیام یا سب کے لیے؟ دیکھیں یہ سلسلے میں تو جو ہمارے مراجع اعظام کا فتویٰ ہے کہ یہ دہشت گرد گروہ ہے، یہ درندہ ہیں اور اسلام کے نام سے گمراہی اور تباہی و بدنامی کر رہے ہیں اسلام کے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب تمام مراجع اعظام کا ایک ہی حکم ہے، دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف جو جہاں تک جو بھی ہو سکے کارروائی کرنی چاہیے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ برادران اہل سنت اور ان کی علماء بھی اس کارروائی کو اور اس کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں تک رہ گیا آقا سستانی مدظ اللہ العلی کے وہ فتویٰ کہ جو داعش کے خلاف عراق میں آپ نے دیا ہے کہ ان کے قیام کے لیے، تو ان کا اطلاق جو ہے وہ صرف وہیں کو لوگوں کے لیے ہے اور انہوں نے عام مسلمانوں کے لیے نہیں کہا کہ آپ آئیے یہاں پر ان کا مقابلہ کیجئے۔ وہاں کی قوم کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، شیعہ ہوں سنی ہوں، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کے فتوے کے بعد شیعہ سنی سب لوگوں نے مل کر کے ان کی مقاومت کی، ان کے خلاف جو ہے وہ قیام کیا ہے اور ان کو شکست دی ہے، اور کامیابی مل رہی ہے اور انشاءاللہ کامیابی ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ کس شہر سے سوال ہے؟ ارے آپ نے تو یہ کہا ہے کہ جو ہے کہ لڑکوں کے اوپر جو ہے مقام کا فرض ہے، تو اگر ان کی بہنیں ہیں تو کیا بہنوں کا فرض نہیں ہے؟ یہ بات آپ نے ہم کو نہیں بتائی ہے، اس کا جواب میں چاہتی ہوں کہ اگر بہنیں کے ماں باپ نہیں ہیں اور بھائی لوگ ہیں تو کیا ان کا کچھ، اور شادی بھی نہ ہوئی ہو تو ان کا کیا خرچہ پانی بھائی لوگ نہیں اٹھائیں گے؟ کیا میں جا کے بھیک مانگوں؟ کیا میں بھیک مانگوں؟ یہ بات آپ مجھ کو بتائیے کہ کیا بھائی لوگوں پر پہلے تو ناظرین کرام اور خاص طور سے آپ بہن، آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے تو جذبات میں آنے سے پہلے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیے تاکہ آپ کا سوال صحیح طور سے سمجھ میں آ سکے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ پیچھے سے بھی آواز آ رہی ہے، آپ کی بھی آواز آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا فرما رہی ہیں آپ۔ بہرحال جو کچھ سمجھ میں آیا یہ ہے کہ انہوں نے بہن کے حق کے سلسلے میں بات کی ہے کہ بیٹے کا اوپر حق ہوتا ہے کہ باپ کو ماں کو دیکھے، تو دیکھیے اسی لیے اسلام نے جو ہے وہ جس طریقے سے بیٹے کا حق معین کیا باپ کی جائیداد میں، بیٹی کا بھی معین کیا ہے، تو لہٰذا اگر واقعاً بھائیوں نے لیا ہے اپنے باپ کی جائیداد سے میراث کے طور سے تو بہنوں کا بھی حق بنتا ہے۔ ایک اسی لیے رکھا ہے کہ کل ہو سکتا ہے یہ بھائی خیال نہ رکھیں، کوئی دوسرا ان کے سرپرستی کرنے والا نہ ہو، شادی نہ ہوئی ہو تو بے سہارا رہیں گے، ان کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے گا، وہ اپنی زندگی اس طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ بھی صلہ رحم کو عنوان سے بھائیوں کو اپنی بہن کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، ان سے بڑھ کر کے اور کون ہو سکتا ہے جس کے ساتھ صلہ رحم کر سکے، یا بھائی ہے یا اولاد میں جو بھی ارحام میں ان کا ذمہ داری ہے، وظیفہ ہے کہ اگر وہ بے سہارا ہیں تو ان کو سہارا دیں، اور نہیں بھی تو ان کا جو حق شرعی اعتبار سے بنتا ہے وہ دیا جائے تاکہ وہ کسی کو محتاج نہ رہیں اور خود زندگی بسر کر سکیں۔ مومن کا مومن پہ حق بنتا ہے، مومن کا مومن کے حق کے اوپر بنتا ہے، بھائی بہن کا حق تو ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہی ہے، تو یہ اس سلسلے میں دو مسئلہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا نام نیاز علی ہے، بھیونڈی سے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں جناب ام کلثوم کی شہادت کی تاریخ معلوم کرنی ہے، صحیح تاریخ کیا ہے؟ گونڈی ممبئی کے مضافات سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ شہزادی ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ کیا ہے؟ جناب ام کلثوم بنت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی کی وفات کی تاریخ جو کتابوں میں ہے وہ 21 جمادی الثانیہ ہے، 21 جمادی الثانیہ، جو تقریباً واقع کربلا کے 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ وفات ہوتی ہے، کہ محرم گزرتا ہے، صفر ربیع اول ربیع الثانی، محرم صفر ربیع اول ربیع الثانی، تو اس طریقے سے ربیع الثانی کے جو ہے وہ 21 تاریخ کو ان کی وفات ہوتی ہے۔ ایسے تاریخوں میں جو اختلاف آگا چونکہ جی یہ دور ایسے ہیں کہ اس میں ہمارے یہاں ظاہر سی بات ہے کہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ یہی کہ اسی لیے 2 تاریخیں 3 تاریخیں ہمارے یہاں آتی ہیں، مگر ایک یہ تاریخ بھی ہے اس میں 21 جمادی الثانیہ، 21 جمادی الثانی 21 ہے، مدینے سے واپسی کے گویا جو ہے وہ
چند مہینوں کے بعد ان کا وفات ہوتی ہے. تو 21 جمادی الثانیہ یہ رکھا گیا. یعنی قید خانے سے چھوٹنے کے بعد، قید خانے سے چھوٹنے کے بعد جو ہے وہ چند مہینے کے بعد جو ہے وہ جمادی الثانی کی تاریخ میں جو 21 تاریخ آتی ہے یہ لکھا گیا ہے تاریخ میں، ان کی وفات ہوتی ہے. آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہاں سے فون ہے. ہاں جی، ہمارا نام یاور علی ہے. ہمارے ابو بہت گالی دے رہے ہیں اور یہ پوچھنا ہے کہ صحیح ہے کیا؟ یہ ابو گالی دیں یا غیر گالی دے، ایک مومن کو گالی دینا کیا زیب دیتا ہے؟ نہیں ہرگز یہ تو کسی ایک مومن کے لیے نہیں چاہیے جائے کہ باپ بیٹے کے درمیان کے رشتے کے درمیان میں ایسی باتیں ہوں. بالکل مناسب نہیں ہے. نازیبا کلمات اپنی زبان پہ لے کے آنا تربیت کے اوپر بھی اثر پڑے گا، مزاج کے اوپر اثر پڑے گا، نسل کے اوپر اثر پڑے گا. اس طرح سے بیٹے کے ساتھ اگر باپ پیش آئے گا تو پھر بیٹے کے زندگی کیسی گزرے گی؟ لہٰذا بیٹا سمجھدار ہے تو باپ کو سمجھانا چاہیے، غصے میں نہ آئے. بہرحال اس کے مقابل میں ایسی کوئی بدتمیزی بھی نہ کرے بیٹا باپ کے لیے کہ ٹھیک ہے تربیت نہیں ہوئی ہے، ماحول نہیں دیکھا، اس طرح کے حالات ہیں تو سمجھائیں گے، نصیحت کریں گے، سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اپنی زبان کو مومن کو گندی نہیں کرنا چاہیے. گالی دینا حرام ہے. حرام ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ میں آغا ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے کافی سوالات ہیں، ہم اس کی شروعات کرتے ہیں اور جلدی جتنے ہو سکتے سوالات میں لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حالت حیض میں سرما لگانا صحیح ہے؟ حالت حیض میں سرمے کے سلسلے میں احتیاط تو کرنا چاہیے، اس لیے کہ مہندی وغیرہ کے لیے منع کیا ہے کہ سرمے کا البتہ ذکر میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں. ایسے مہندی وغیرہ لگانا بھی حرام تو حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. عضوی ہے بھی تو مکروہ ہے. لہذا احتیاط کریں کہ نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن یہ کہ اگر لگا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا وضو کے بغیر قرآن مجید کو پڑھنا حرام ہے یا صرف اس کے الفاظ کو چھونا حرام ہے؟ نہیں، الفاظ کے لیے ہے کہ آپ کو طہارت سے رہنا چاہیے، پڑھنے کی کوئی ایسی قید نہیں ہے، بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم محرم میں ماتم کرتے ہیں زنجیر سے، تو کیا وہ جائز ہے؟ یہ کشمیر سے دانش عباسی. نہیں، کر سکتے ہیں، زنجیر کا ماتم کرنا ہے، کر سکتے ہیں. علماء نے جائز قرار دیا ہے اور مراجع اعظام نے جواز کا فتویٰ دیا ہے. زنجیر کر سکتے ہیں، زنجیر کر سکتے ہیں، زنجیر کا ماتم کر سکتے ہیں. آگے فرما رہے ہیں کہ علماء نے جواز اس کا. اور اسی کے ساتھ میں ہم یہ بھی اعلان کر دیں کہ چینل ون جو ہے الحمدللہ بطفیل محمد اور آل محمد اور خصوصاً شہیدان کربلا اور اسیران کربلا علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے سے اب ایئرٹیل ڈی ٹی ایچ پر یہ 7 تاریخ سے نومبر 2014 کی دکھایا جا رہا ہے. اور ایئرٹیل ڈی ٹی ایچ جو ہے تقریباً ہندوستان ہی میں 1 کروڑ سے زیادہ اس کے ویورز ہیں اور یہ اب بہت اچھی طرح سے صاف طور سے دکھائی دے گا. آپ پوری کوشش کیجئے جہاں یہ چینل نہیں دکھائی دے رہا ہے وہ ایئرٹیل ڈی ٹی ایچ یہ اپنے کیبل آپریٹر سے یا اپنے مقامی جو آپ کے وہاں پر اس طرح کے ٹی وی اور کیبل کے آپریٹرز ہیں ان سے درخواست کیجئے تاکہ آپ کے یہاں اگر یہ نہیں آ رہا ہے اب تک چینل ون تو آپ اس سے مستفیض ہو سکیں. چینل جو ایئرٹیل پہ ڈی ٹی ایچ چینل ہمارا 7 نومبر 2014 سے شروع ہو چکا ہے. اس کا چینل نمبر ہے 699 699 یہ چینل نمبر ہے. ایئرٹیل پہ ڈی ٹی ایچ پہ یہ آپ چینل ملاحظہ فرما سکتے ہیں. جن حضرات کے پاس ابھی تک چینل ون نہیں پہنچ رہا ہے وہ یہ ایئرٹیل کے ذریعے آپ چینل حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں. 24 گھنٹے 24/7 یہ چینل دین کی خدمت کر رہا ہے اور آپ سے صدا ہے کہ آپ جس طرح سے ہو سکے اس چینل کی اعانت اور مدد فرماتے رہیں کیونکہ یقیناً یہ چینل جو ہے یہ دین ناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تبلیغ کر رہا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح سے اگر آپ کا تعاون رہا تو ہم آگے ترقی کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ میں آپ کی اجازت تو آگے بڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا میں زاہد علی پارا سری نگر سے ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی جو کہ سنی برادر ہیں ان کی یہاں 14 اور 15 محرم کو شادی ہے. بہرحال وہ ان کا اپنا طریقہ ہے
اور وہ ہمارے گھر، چونکہ ان کا گھر چھوٹا پڑ رہا ہے تو ہمارا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم ان کو اپنی جگہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، پڑوسی کا ایک حق ہوتا ہے، آپ پڑوس میں رہتے ہیں، مگر ہمارا مذہبی اور ہمارے عقیدہ بھی جو ہے وہ ہمیں جس چیز کی اجازت دیتا ہے وہی کریں، تو پڑوسی کے حق کو رعایت کرتے ہوئے آپ گھر دے سکتے ہیں، مگر آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے ایام اعزاں ہیں، ہم ایام اعزاں میں خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں، شادیوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں دستور نہیں ہے، لہٰذا آپ کے لیے یہ حاضر، آپ اپنا کام کیجئے۔ آپ ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے کے بعد آپ اپنے طریقے سے زندگی گزاریں، اپنا کہیں پر بھی اپنے کو، لیکن شادی میں شریک نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایام ہیں، ان ایام میں ہمارے ہاں شادیاں نہیں ہوتی ہیں، نہ خوشی ہوتی ہے، نہ خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ رہ گیا مسئلہ پڑوسی ہے، ان کے یہاں یہ ہوتا ہے، تو پہلے تو ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اگر وہ ان تاریخوں میں شادی نہ کریں، اس لیے کہ مسلمان ہیں، جو بھی مسلمان ہے امام حسین علیہ السلام سے عقیدت رکھتا ہے، اور اتنا بڑا غم امام حسین اور خاندان امام حسین علیہ السلام پر ہوا اس مہینے میں، تو کوئی مسلمان خاندان رسالت پر ہوا، رسول اللہ کے سب ماننے والے، رسول اللہ تو سب ماننے والے، ہو سکتا ہے توجہ ہو جائے ان کو، لیکن اگر نہیں ہوتی تو آپ کو اپنا جو ہے وہ عقیدہ آپ ایام اعزاں اپنے اسی طرح سے شریک نہ منائیے، ہو، اسی طرح سے منائیں، آپ ان کو دے دیجئے، وہ لوگ ہیں، آپ شریک نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ آغا، سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ صدقہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کس کا حق ہے اور اس پیسے کا کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ امام زمانہ علیہ السلام کسی غریب، نادار، ضرورت مند کا ہے، اور سب سے پہلے ان مقامات پہ خرچ کرے جہاں امام زمانہ علیہ السلام خوش ہیں، راضی ہیں، وہاں سے ان کے امور کے بارے میں، ان کے بارے میں، ان کے جشن کے بارے میں، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے بارے میں، ایسی جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم علیکم السلام۔ میں ون چینل میں ڈونیشن دینا چاہتا ہوں اور جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، پر میری انکم زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں بہت تھوڑا ہی دے سکتا ہوں، تو کیا تھوڑا سا ڈونیشن اور مدد ثواب کا حامل ہے؟ بے شک اس میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کیفیت دیکھی جاتی ہے، کمیت نہیں دیکھی، یعنی کتنا آپ دے رہے ہیں یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، خلوص دیکھا جاتا ہے۔ آپ 10 روپیہ بھی دے رہے ہیں تو پروردگار عالم آج کے اس خلوص کے وہ 10 روپیہ قبول کرے گا۔ 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں لیکن نیت اچھی نہیں ہے، خالص نہیں ہے، تو 1 لاکھ روپیہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میرے ریلیشن میں کچھ میری بھانجی اور بھتیجی ہیں، ریلیشن میں ہیں، یعنی شاید سگی بھانجی بھتیجیاں نہیں ہیں، ریلیشن میں ہیں، جو مجھ سے بڑی بھی ہیں، مگر میں ان سب کو اپنی بہن مانتا ہوں، وہ بھی مجھے اپنا بھائی مانتی ہیں، اور ہماری نیت بھی صاف ہے، خلوص بھی ہے، اور ایک دوسرے سے نیت بھی ہماری صاف ہے، سب کچھ ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری نیت پاک ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا یہ غلط ہے اسلامی نقطہ نظر سے؟ دیکھیں اس سلسلے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، چاہے وہ ریلیشن میں کوئی ہو یا ریلیشن میں نہ ہو، نامحرم کے ساتھ بات کرنا اگر ضرورت ہے تب تو اجازت ہے، ضرورت نہیں ہے اور بات کرنا ہے کسی بھی نامحرم سے تو مکروہ ہے، اور اگر بات کر رہے ہیں کوئی نیت خراب ہے، خدا نہ کرے کسی کی، اور کسی دوسری لذت کی نگاہ سے، تو یہ حرام ہے، نامحرم سے کسی بھی طریقے سے پھر گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ضرورت ہے تو نامحرم سے بات کرے، نہیں ہے ضرورت تو ضرورت نہیں ہے تو بات نہیں کرے، دور رہنا چاہیے، اور اگر وہ صورت ہو تب تو خداوند عالم معاف کرے، نہ توفیق دے اللہ تعالیٰ اس طرح کے کام کے کہ گناہ میں پڑ جائے، اور اگر نامحرم ہے تو کسی بھی صورت سے اس سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے، بغیر ضرورت کے بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ شیطان بہرحال انسان کو گمراہ کرنے کے قسم کھا چکا ہے، وہ اسباب فراہم کر دے گا، لہذا ہمیں دور رہنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آغا، السلام علیکم۔ علیکم السلام، میں ناگپور سے بول رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کا رزق حرام ہے ان لوگوں کو محرم یا دوسری نظر نیاز اور دینی کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو لوگ اس طریقے کے رقم لاتے ہیں خود ان کو معلوم ہے یہ حرام ہے، سب سے پہلی ذمہ داری خود اس شخص کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے کام میں نہ آئے اور ایسی رقم نہ لے کر کے حاصل کرے، چاہے وہ عزاداری
کا معاملہ ہو یا اپنے گھر کا معاملہ ہو، حرام رقم سے نہ اپنے بال بچوں کے خرچہ چلایا جا سکتا ہے، نہ ہی عزاداری ہو سکتی ہے، تو یہ خود اس کی ذمہ داری۔ لیکن اگر وہ کہیں عزاداری کر رہا ہے، تبرک تقسیم کرا رہا ہے، لوگ جو ہے لے رہے ہیں، تو ان کو کیا معلوم، یا اگر ہے بھی تو ان کے اوپر وہ وظیفہ نہیں آتا ہے کہ اس کے تبرک کا انکار کر دے، وہ ساری ذمہ داری اس کے اوپر آئے گی، اس کو خیال رکھنا چاہیے اس بات کا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یہ انگریزی میں سوال اس کا میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں۔ یہ ایک لڑکے سے عشق فرما رہی ہیں اور وہ بھی ان کو چاہتا تھا، لیکن اب وہ بہت نفرت کرتا ہے اور ان کو ریزن نہیں پتہ ہے کہ کیوں وہ نفرت کر رہا ہے۔ بہت شادی جلد ہونے والی تھی لیکن اب وہ ایسا نہیں ہے، وہ نفرت کرنے لگا، یہ کیا کریں؟ دیکھیں اسی لیے ہمارے اسلام نے بھی منع کیا ہے کہ آپ بلا وجہ کسی نامحرم سے آپ نہ ملیے، نہ باتیں کیجیے، نہ اپنے تعلقات اور رشتے کو بڑھائیے۔ جب رشتہ بڑھے گا بغیر کسی جواز کے تو یقیناً جو ہے وہاں حرام کام ہوگا ہی، اور میں تو کہوں گا کہ اچھی بات ہے کہ ایسا رشتہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہ جانے جو ہے وہ آگے کہاں تک جاتے اور حرام کا سلسلہ جاری رہتا۔ اور اس میں اگر شادی کا معاملہ ہو تو ہمیشہ اپنے بزرگ اور والدین کو لانا چاہیے اور ان کے درمیان اس مسئلے کو رکھے، ان سے بہتر کوئی دنیا میں نہیں ہوتا اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے، لہٰذا اپنے طور سے فیصلہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یہ بھی انگریزی میں سوال ہے، تھوڑا ہندی میں اردو میں ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت کو بالکل سیدھا لیٹنا چاہیے ورنہ بچے پر اس کا نگیٹو اثر پڑتا ہے، تو کیا شریعت میں یہ بات صحیح ہے کہ ایکلپس کے وقت یعنی چاند گرہن سورج گرہن کے وقت عورت کو سیدھا لیٹنا چاہیے؟ یہ علی مہدی حیدرآباد سے سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیں چاند گرہن سورج گرہن کے وقت جو وظیفہ اسلامی وظیفہ ہے، شرعی وظیفہ، وہ یہ کہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو جو بھی ہے اس کو اس وقت عبادت میں مصروف ہونا چاہیے۔ نماز آیت واجب ہے، اس کو نماز آیت پڑھنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے جب نماز آیت پڑھنے کو تو پھر لیٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اس کو رکوع کے عالم میں ہونا ہے، سجدے کے عالم میں ہونا ہے۔ جو وظیفہ ہے وہ عبادت کا ہے، اور خاص طور سے اگر کوئی جو ہے وہ اس عالم میں ہے تو پھر اور زیادہ اس کو عبادت کرنی چاہیے، اس طرح سے اپنا واجب وظیفہ ادا کرنے کے بعد تسبیح پروردگار ذکر خدا میں مشغول رہے، اور اس سے علاوہ کوئی وظیفہ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں مچھلی پٹنم سے بول رہی ہوں۔ میرے پاپا کو بہت غصہ آتا ہے، یہ انہوں نے اپنی زبان میں لکھا لیکن میں اردو میں پڑھ دوں تو زیادہ بہتر ہے۔ ذرا سی بات پہ غصہ ہوتے ہیں اور پریشان ہیں، مولانا کیا کرنا ہے سمجھ میں نہیں آتا، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے۔ ناظرین کرام، یہ غصے کے مسئلے کئی بار جواب دیا جا چکا ہے، لیکن چونکہ یہ غصے والی بات ہے اس لیے میں جا رہا ہوں ایک بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل بن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ مدد کرو ایک دوسرے کی تقوی کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد کے اوپر۔ کیسے کر سکتے ہیں مدد؟ مختلف طریقے ہیں، من جملہ اس میں سے کوئی اگر نیک کام کر رہا ہے ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مثلا یہ آپ کا چینل ون جو معارف اہل بیت کو پھیلانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے، اگر آپ زیادہ نہیں روز کے 5 روپے الگ کر دیں، مہینے کے 150 روپے ہوئے۔ بہت بڑے کام کے لیے چھوٹی سی رقم 5 روپیہ آپ بھی شریک ہیں تعاونوا علی البر والتقوی کے طور پر اس کار خیر میں۔ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک، بینک ڈیٹیلز: اسٹیٹ بینک آف انڈیا، برانچ سیموئل اسٹریٹ، ممبئی 9، اکاؤنٹ نمبر 336802133703، IFSC SBIN 0060138، ICICI بینک برانچ بھاد بازار، ممبئی 9، اکاؤنٹ نمبر 1223050000220، RTGS NFTS IFSC کوڈ ICIC 0001223۔ آپ اپنا چیک یا ڈیمانڈ ڈرافٹ بھی ہمیں پوسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ منی گرام اور ویسٹرن یونین سے بھی ڈونیشن یا خمس ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک، 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ڈونگری، ممبئی 400223۔
009 India. Telephone number 91222343 3540 23434304. Email winislam@gmail.com. Website winislam.com. آئیے ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जो सवाल गुस्से के सिलसिले में था कि वालिद को बहुत गुस्सा आता है, क्या फरमाते हैं आप? देखिए, इस सिलसिले में एक तो उनको इस्लामी नसीहतों की तरफ मुतवज्जे करना चाहिए कि गुस्से के कितने नुकसानात हैं और गुस्से को अपने काबू में रखने वाले कितने फ़ायदेमंद होते हैं, उनकी क्या फ़जीलत है, इन सब चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाएं। दूसरे के और छोटे छोटे अमाल भी हैं, वज़ू करना है, जैसे वज़ू करने के बाद उनको 3 जो है वो घूंट पानी पी लेना चाहिए वज़ू के बाद। अगर वज़ू के बाद पानी पी लेंगे तो इससे भी गुस्से को जो है वो कम किया जा सकता है। उनसे कहे गुस्से के आलम में बैठे हो, कहा गया खड़े हो जाना चाहिए, जगह बदल देनी चाहिए, हालत चेंज कर देनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले कि बहरहाल ये जहन में रहना चाहिए कि गुस्सा करने से ख़ुद अपना भी इंसान नुकसान करता है, माहौल भी ख़राब होता है और कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो लिहाजा इन सब चीज़ों की तरफ मुतवज्जे होकर के अपने गुस्से को कम करना चाहिए। उसके अलावा ब्लड प्रेशर भी चेक करवाएं। जी, बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं। आइए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नहीं बताइएगा? बिल्कुल नहीं बताएंगे। ये उत्तर प्रदेश से सवाल है। इनका सवाल ये है कि पहले बहुत सुकून से रहते थे पर अब सुकून नहीं है, खुश रहते थे अब खुश नहीं है, परेशान रहते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और पहले हम अपने हिसाब से बहुत इबादत करते थे, नमाज शब भी पढ़ते थे और मैक्सिमम दुआ पढ़ते थे। बहुत अफसोस है कि हम अपनी पढ़ाई की वजह से छोड़ना पड़ा और फिर अब सिर्फ वाजिब नमाज ही पढ़ रहा हूँ और शायद मेरे गुनाहों में भी इजाफ़ा हुआ। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हम बहुत परेशान हैं और पढ़ाई भी सही से नहीं हो रही है और इसका आप जवाब दीजिए। खुद जवाब तो दे दिया इन्होंने कि जी, लेकिन इसकी जो है वो कुछ इसका हल चाहते हैं। जी देखें, 2 बात मैं अर्ज़ करता हूँ इस सिलसिले में कि पहली बात तो ये है कि अगर नमाज शब पढ़ते थे, इबादतें ज़्यादा होती थीं, अब दिल नहीं लगता, तो हमारे यहाँ दुआओं में, रिवायतों में है इस तरह की बात आई है कि इंसान के ऊपर कभी कभी ऐसी हालत आती है कि वो उसका दिल चाहता है बहुत दुआ पढ़ने का, नमाज, तवस्सुल, राज व नियाज। तो कहा गया है कि ऐसी हालत जब आए तो उसको खूब पढ़ना चाहिए, दुआ, नमाज, तिलावत, मशगूल होना चाहिए। कभी कभी इंसान के ऊपर ये हालत आती है कि उसका दिल बस कुछ नहीं कहता है पढ़ने को, दिल उचाट होता है। तो ऐसे मौके पर वाजिबात के ऊपर इक्तफ़ा करना चाहिए, वाजिब नहीं छोड़ना चाहिए। नमाज शब ये सब तौफीक, बल्कि रिवायत में ये भी है कि कभी कभी अल्लाह ताला जो कोई तौफीक सल्ब करके उसको मुतवज्जे करना चाहता है कि ये सब हमारी तौफीक से है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब करते करते उसके दिल में गुरूर पैदा हो जाए, मेरी इबादतों की वजह सब कुछ, मेरे जैसे इबादत कहाँ हो सकती है। तो कभी कभी ऐसा रिवायतों में इसका मफ़हूम आया है कि वो अल्लाह जो है वो कभी कभी जो है नमाज शब है या कोई ऐसी जो सल्ब कर लेता है तौफीक, इसको अफसोस होता है बहुत। तो ये अगर ये सल्ब ना होती तो इसे अफसोस ना होता। ये अफसोस करना अब ये कि फिर दोबारा जो कंटिन्यू चलने वाला है, लेकिन बीच में हो सकता है अगर ये सूरत ना आती तो गुरूर, तकब्बुर, एहसास बुजुर्गी पैदा हो सकती, ये एक बात है। दूसरी बात यह कि हो सकता है कहीं ऐसा गुनाह ज़िंदगी में हो रहा हो या कोई ऐसा गुनाह किया हो जिसकी वजह से वाक़ईन आपकी वो तौफीक सल्ब हो गई हो। जैसा कि लिखने वाले ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि ऐसा लगता है कि गुनाह भी हमारे बढ़ गए हैं। तो जब भाई मेरे मालूम है कि गुनाह बढ़ गए हैं तो वो गुनाह को कम करना चाहिए। कौन सा गुनाह बढ़ गया है या कौन सा गुनाह हो रहा है उसको तो देखे, उससे दूर हो, बचे, उससे बचने की कोशिश करे। तो ऐसे आसानी से इंसान जो है वो नेकी से करीब नहीं होता। अगर मालूम हो गया है तो उसके ऊपर उसको आज़्म व इरादे के साथ आगे बढ़ना होगा। तो खैर, पहली बात यह है कि तौफीक अल्लाह की तरफ से कभी कभी ऐसा होता है इंसान की खुद भलाई के लिए होता है, और अगर कभी ऐसा देखे कि गुनाह है तो गुनाह मुतवज्जो उसको दूर करे अपनी ज़िंदगी से, अल्लाह सारे जो है वो काम अच्छा कर देने वाला है।
تیسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے ان بلاؤں میں گرفتار کر کے اللہ آزمانا چاہتا ہو، آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، امتحان میں، تو ان تمام مرحلوں سے آسانی سے گزر جانا چاہیے، گناہ نہ کرے، اللہ کی اطاعت کرتا رہے، حالات چاہے جیسے آتے رہیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حالات صحیح کر دے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حالت سجود میں کیا ناک کا زمین پر رکھنا واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ سجدہ پیشانی جب سجدے میں رکھے تو ناک جو ہے وہ خاک کے اوپر جو ہے رکھی رہے، یہ مستحب ہے۔ مولانا صاحب سلام علیکم۔ السلام۔ السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں کوئی سبجیکٹ یاد کرتا ہوں تو تھوڑی دیر بعد بھول جاتا ہوں، اس کے لیے کیا کچھ دعا بتائیے؟ حافظے کے لیے چاہیے کہ جو ہے وہ کام کرے۔ بھائی کھانے پینے کی چیزوں میں سے تو بہت سے بازار میں دستیاب ہو جاتی ہیں، روحانی علاج اس کا تلاوت قرآن کرنی چاہیے، قرآن کی کثرت سے تلاوت قرآن کرے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ضرور جو ہے اس سے دوسری بات یہ کہ اس کے لیے وہ بھی بہت مفید ہے کہ جو ہم نے اس کے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شش قفل جو 6 طرح کا ذکر ہے، مخصوص تسبیح ہے، اس کے پڑھنے سے بھی انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے، نسیان فراموشی کم ہوتی ہے۔ تو تلاوت قرآن کثرت سے کرے اور اسی طریقے سے تسبیح بھی پڑھے تو اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا، انشاءاللہ نسیان ختم ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں میرٹھ سے ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ میرا پیر ٹوٹ گیا اور اس پہ پلاسٹر ہے، اور یہ چوٹ میرے حیض کی حالت میں ہوا تھا، پر پلاسٹر کی وجہ سے میں پاک نہیں ہو پا رہی ہوں، تو پلیز مجھے بتائیے کہ میں کس طرح سے غسل حیض کروں؟ دیکھیں اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر جبیرہ ہے یعنی پلاسٹر چڑھا ہوا ہے اور ان کے لیے غسل کرنا ممکن ہے تو غسل کرنا چاہیے، غسل جبیرہ کرنا چاہیے۔ غسل جبیرہ کا مطلب ہے جس طرح سے وضوء جبیرہ ہوتا ہے، اعضاء وضو پر ہے، وضو پر پٹی بندھی ہوئی ہے، کھول سکتے کھولنا نہیں کھول سکتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے دیگر اعضاء کو دھو لیں اور اس کے اوپر مسح کر لیجئے۔ پاک پٹی اگر ہے نہیں ہے تو کوئی پاک پٹی رکھیں۔ یہی صورتحال غسل جبیرہ کے لیے بھی ہے۔ تو آپ کو اگر غسل واجب ہو گیا ہے، آپ کو غسل کر سکتے ہیں اگر تو غسل کرنا چاہیے، اور اس حصے کے اوپر وہی آپ اپنے ہاتھ کو پھیرے۔ لیکن اگر غسل ممکن نہیں ہے تو پھر تیمم کرنا چاہیے، اور تیمم کر کے آپ اپنی عبادت پوری کریں، شروع کریں، اور بعد میں آپ کو اس عبادت کی طرف دوبارہ متوجہ ہونے کی ضرورت ایسا نہیں ہے کہ شفا پانے کے بعد پھر سے کرنا، نہیں، تیمم کی حالت میں جو آپ نے عبادت کی اللہ قبول کرے گا اور وظیفہ ادا ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں بنت زہرہ رضوی کانپور سے سوال کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا کی عمر میں کتنا فرق تھا؟ عمر میں جو ہمارے ہاں تاریخوں میں ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شادی اس وقت 25 سال کی عمر تھی، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ تو یہ فرق بہرحال ہے تاریخ میں ہمارے ہاں، رسول اللہ کی 25 سال تھی اور وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی 40 سال، اتنا ڈفرینس ہے۔ اور اسی سے ہم ان مسلمانوں یا وہ لوگ کے جو رسالت مآب کی زندگی کو مخدوش کرنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ اتنی بیویاں تھیں اور اتنی ازواج تھی ان کے پاس، اور معاذ اللہ دوسرا الزام ایسا آپ کی ذات کے اوپر لگایا جاتا ہے، تو ہم یہی بات پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ کی بات ایسی ہوتی تو وہ پیغمبر اسلام کے جو ابھی 25 سال جو جوانی کے عالم میں ہے اور پہلی شادی ہو رہی ہے، ایسے وقت پہ جناب رسالت مآب اپنی پہلی شادی اور ایسی عمر میں کہ جہاں پر اس طرح کے تقاضے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک ایسی بیوی سے شادی ہوتی ہے کہ جس کی عمر ان سے کہیں زیادہ بڑی ہے، 40 سال کی ایج میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں جناب رسالت مآب کی زندگی کے اوپر کہ معاذ اللہ ان کے یہاں دوسری صورتحال تھی، اس سے بھی یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کی عمر میں فرق تھا اور اس طرح کے فرق کا کوئی حرج۔ لیکن اس میں اختلاف ہے، کچھ علماء کرام ہمارے فرماتے ہیں کہ 28 سال کی عمر تھی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ البتہ زیادہ تر جو لوگوں نے لکھا ہے وہ 40 سال لکھا ہے، اور محققین نے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں یہ کہ آپ کنواری تھیں، آپ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب رسالت مآب کے سلسلے میں۔ ہماری
ہمارا درود و سلام ہو جناب خدیجۃ الکبریٰ اور سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز مجھے صحیح راستہ دکھائیے۔ میں اپنی بیوی بچوں کو بہت پیار کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اچھی طرح سے سمجھیں کہ میں ان کا کتنا بھلا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دنیا جانتی ہے کہ آج کل کی عورتیں اور خاص کر کے لڑکیاں کس طرح سے بے شرمی پر اتر آئی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کی عزت کبھی ایسے رنگ میں نہ بہہ جائے کہ جس کی وجہ سے میں ڈرتا رہتا ہوں، اس کوشش میں ہر وقت رہتا ہوں۔ تو ان کا کوئی سوال کیا ہے؟ دیکھیں شاید ہو سکتا ہے نصیحت کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں اپنے جیسی بیٹیوں کے لیے دوسروں کے، واقعاً ماحول بہت ہی خراب ہے، اور خراب کرنے کے جو امکانات اسباب جو دنیا میں آج پائے جا رہے ہیں وہ چاروں بہت طرف سے یلغار ہے، گمراہیوں کے سامان تو آپ کو بہت ملیں گے، لیکن اگر انسان واقعاً تھوڑا ایمان کی طرف متوجہ تو انہی چیزوں سے اپنے ایمان کی تقویت کے لیے، ایمان کے فائدے کے لیے بھی کام کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال آج کے والدین کے لیے بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں زیادہ محنت کریں، کوشش کریں، توجہ کریں کہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا استعمال کر رہا ہے، کیا لیے ہوئے ہے، کیا فکر ہے اس کی، کیا پڑھ رہا ہے۔ جب تک نگاہ نہیں رکھی جائے گی اس وقت تک بچے کی تربیت نہیں ہو، کس سے مل رہا ہے، کس فکر کے لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے، آ رہا ہے۔ ہم کو نگاہ ایسا نہیں، اگر ہم چھوڑ دیں گے بچے کو آزاد تو آج نہیں کل ہم کو معلوم ہوگا کہ بچہ کتنا آگے نکل چکا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں خاص طور سے لڑکیوں کی تربیت میں تو بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے، اور اپنے گھر کو اسلامی دینی ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ اس میں گھر میں اگر ایسا ماحول ہوگا تو یقیناً پھر گھر کے ماحول جو اپنے واقعاً بزرگوں کے ماحول رہا ہے اس میں اگر اسی طریقے سے آج بھی ہمارے گھروں میں ہو تو بچے لوگ انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ان چیزوں کو توجہ نہیں کی گئی اور ہم جو ہے وہ ویسٹرن اور کلچر اور اس طرح کے تہذیب کی طرف جو ہے وہ جائیں گے تو یقیناً آج ہمارا نتیجہ برا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اپنے اسلامی اور شرعی وظیفے کو دیکھتے ہوئے اچھے ماحول پیدا کر کے اچھی تربیت کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں ہم اپنے پھر ٹیلی فون کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کس شہر سے سوال ہے؟ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے دادا نے 2 شادیاں کی، پہلے میری دادی سے شادی کی، پھر ایک دوسری میری دادی کو طلاق بھی نہیں دیا، پھر دوسری عورت سے شادی کی، پھر میرے پاپا کو کچھ نہیں ملا، نہ میری ایک پھوپھی کو کچھ ملا۔ سر وہ سر آپ چھوڑیے، سر میرے دادا نے یہاں کا مکان تھا وہ بھی ہم کچھ نہیں، سر دادا کی پراپرٹی میں سے 1 پیسہ ہمیں نہیں ملا ہے، اس کا کیا کرنا ہے ہمیں؟ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا سوال شاید غالباً سری نگر کشمیر سے ہی سوال ہے۔ دادا نے 2 شادیاں کی، اب یہ نہیں بتایا کہ دادا حیات ہیں یا انتقال کر گئے، اسی لیے میں کہہ رہا کہ یہ مسئلہ جو ہے مکمل نہیں ہے، باحیات ہے یعنی اگر باحیات ہے تو ان کو حق ہے، ان کی پراپرٹی ہے، ان کا اپنا مال ہے۔ بھائی کسی بھی بیٹے کو اپنے باپ کی جائیداد میں میراث کا حق بنتا ہے، وہ اپنے باپ کی جائیداد، اگر باپ ہے اور اس کا بھی باپ ہے یعنی دادا ہے اور بیٹا بھی ہے تو پوتے کے لیے جو ہے وہ اس کی نوبت کیسے پہنچے گی؟ بھائی وہ خود اس کا مالک موجود ہے، اور اگر اس نے نہیں دیا ہے اپنے بیٹے کو تو باپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ اس میں حق ایسا نہیں ہے کہ دادا کو زبردستی ہے آپ کہیں کہ ہمیں اسے دینا چاہیے۔ جو شرعی وظیفہ ہے اس میں حکم ہے وہ یہی ہے کہ باپ کی جو پراپرٹی ہے اس میں بیٹے کا حصہ بنتا ہے۔ اب اگر باپ کے پاس نہیں ہے کوئی پراپرٹی تو اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں بنتا ہے، کسی اور کی طرف اس کو پھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر دادا کا انتقال ہو چکا ہے، اگر انتقال ہو چکا ہے اور پھر وہ میراث جو چھوڑ کے گئے وہ پھر تمام اولاد کے درمیان تقسیم ہوگا، اور اس کے بعد جو وہ حصہ بنتا ہے باپ کا وہ پھر اس کے بعد بیٹے تک منتقل ہوگا۔ یہ مقامی عالم سے اگر مکمل طور سے واضح طور سے سوال کو پیش کریں، اس کو خود ان کے درمیان رکھیں اور کیسا مسئلہ ہے پورے صورتحال واضح ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیں۔ میرا نام محمد ابراہیم شوقی ہوں، میں کارگل سے فون کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو قبلے میں آج کل ہمارے مجتہدین کا یا ہمارے فقہا کے کچھ فوٹوز رکھتے ہیں، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ جبکہ ہمیں نماز میں شرط یہ بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی فوٹوز یا کوئی بھی رنگین چیز ہمارے قبلہ رو میں نہیں ہونا چاہیے، جبکہ آج کل کچھ محفلوں میں ایسا دکھتے ہیں فوٹوز لگاتے ہیں اور وہاں لگانے کے بعد فوٹوز ہٹایا نہیں جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس میں میرا رہنمائی کیجیے۔ یہ کارگل سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں۔
کہ مساجد میں یا جہاں بھی ہم عبادت کرتے ہیں قبلہ رو فوٹو اگر کسی کی بھی لگی ہوئی ہے تو فوٹو کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں تصویر کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں نماز ہو رہی ہے وہاں نہیں ہونی چاہیے. مسجد میں ہے، امام باڑے میں ہے، اگر وہاں پر نماز ہو رہی ہے تو نماز کی حالت میں تصویر کا سامنے ہونا یا کسی انسان کا بیٹھے رہنا یا کوئی ایسی چیز رکھی جس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے تو نماز پڑھنا مکروہ ہے. خاص طور سے اگر مسجد ہے یا محفل ہے تو وہاں اور احتیاط کرنی چاہیے، تصویر نہیں لگائے تو پھر نماز کے وقت نکال لینی چاہیے. یہ ایک وظیفہ شرعی ہے، ہم سب کو ادھر متوجہ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہم آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آندھرا پردیش سے بول رہی ہوں. میرا نام رضیہ ہے. مجھے معلوم کرنا تھا کہ ٹرین کے جنرل ڈبے میں یا بس میں ایک عورت کو نماز کیسے پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. اور اتنا ٹائم نہ ہو کہ گھر جانے تک نماز قضا ہو جائے تو اس لیے اسے ٹرین میں نماز پڑھنا ضروری ہے، تو کیسے پڑھنا ہے بتائیے. شکریہ. یہ اگر طویل سفر ہے بس میں یا ٹرین میں خواتین ہیں وہ کس طرح سے نماز پڑھیں جبکہ ان کو یہ خدشہ ہو کہ نماز قضا ہو جائے گی اگر یہاں؟ دیکھیے ٹرین میں ہو یا بس میں ہو کہیں پر سفر میں، پہلے تو کوشش کرے کہ ٹرین رک جائے، بس رک جائے، اسی پر یا نیچے اتر کر کے قبلہ رخ ہو کر کے پورے حجاب میں جیسے نماز میں ہونا چاہیے ویسے نماز ادا کرنی چاہیے. لیکن اگر وقت کم ہے، گھر کے انتظار بھی نہیں ہو سکتا ہے اور ٹرین چل رہی ہے، نماز اسی وقت ادا کرنا ہے تو پھر جس طرف قبلہ ہے ادھر رخ کر کے پورے حجاب میں اپنے آپ کو قرار دے اور وہاں بیٹھ کر کے نماز ادا کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی. ورنہ اگر نہیں پڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ نماز قضا ہو جائے گی اور قضا نماز نہیں کرنا چاہیے. تو بھرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے ڈبے میں نامحرم لوگ بھی، میں نے جہاں تک سمجھا شاید یہ کہنا چاہتے کہ ایک عورت کو نماز، حالانکہ یہ مرد عورت سب کے لیے، عورت کے خصوص شاید اس لیے کہا کہ ایک عورت کیسے نماز پڑھے جبکہ چاروں طرف نامحرم ہے. تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر نامحرم ہے تو نامحرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نامحرم کا مسئلہ نہیں آتا ہے اس میں. اس کو پورے حجاب میں نماز ادا کرنی چاہیے. بعض لوگ ایسے محسوس گھروں میں ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہے تو وہ جو کسی طرف جو نامحرم کی نگاہ نہ پڑے اس کی، یا جو ہے وہ کوئی مرد نہ ہو وہاں پر. ایسی کوئی شرط نہیں ہے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ نماز اسی وقت ہوگی جب کمرے میں کوئی مرد نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. بلکہ ڈبے میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، آپ پورے حجاب میں قبلہ رخ ہو کر کے اگر ٹرین رکی ہوئی ہے تو پورے شرائط کے ساتھ نماز پڑھیے، اور اگر چل رہی ہے ممکن نہیں ہے تو آپ جو ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی. جی آگے دیکھتے ہیں کس کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جونپور سے بول رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا سید لڑکی کی شادی شیخ لڑکے سے نہیں کرتی؟ یہ بارہا سوال آ چکا اور جواب بھی دیا جا چکا ہے کہ سادات کی شادی غیر سادات میں ہو سکتی ہے. جی دیکھیں شرعی اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور رہ گیا مسئلہ کہ کیوں نہیں ہوتی ہے تو یہ ہمارے بہرحال سادات کا احترام ہے، تقدس ہے، اس لیے اس کا احتیاط کرتے ہیں اور اس کی کوئی دوسری وجہ نہیں ہے. ورنہ شرعی اعتبار سے کسی بھی سید لڑکی کی شیخ سے ہو سکتی ہے، شیخ لڑکی کی جو ہے وہ سید لڑکے سے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، صرف یہ ایک احترام ہے، ادب ہے جو اچھا ہے، بہتر ہے، ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ہم آگے بڑھیں. میں حسن حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. مولانا سے سوال ہے کہ جو اکثر شادی کے رخے کا عرض وغیرہ ہمارے شیعہ مذہب میں جو چھپتے ہیں اس پہ امام زمانہ کا نام لکھا ہوتا ہے، ڈفرینٹ نام پورے رہتے ہیں. کبھی شادی کے جو کارڈس ہوتے ہیں تو لوگ اس کو جلا دیتے ہیں. تو جلانا بہتر ہے یا اس کو پانی میں سہرانا بہتر ہے؟ شکریہ. میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. شادی کے کارڈز وغیرہ میں قرآنی آیات یا اسماء الہی یا اسماء معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوتے اس سلسلے میں جب ہم موصول کرتے ہیں ان کارڈز کا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ان کارڈ کے بہرحال اسماء مبارک ہے، ان کا احترام ہماری ذمہ داری ہے، اور پانی میں سہلا دینا اور دفن کر دینا زیادہ مناسب ہے. یہ زیادہ مناسب، یہ پہلے کرنا چاہیے.
اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو بہرحال کسی بھی عنوان سے بے احترامی نہیں ہونی چاہیے، بے احترامی نہیں ہونی چاہیے، اور اسے سہلا دینا زیادہ بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی میں معصوم جعفری بول رہا ہوں دلی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب جناب علی اکبر شہید ہو گئے تھے تو امام حسین جنازے پر کھڑے ہوئے تھے، تو جب قاصد وہاں پہنچا تھا خط لے کر، تو امام حسین نے قاصد کو کچھ ایسی چیز دی تھی جو کہ جناب صغرا کو مطلب پہنچا دی جائے۔ یہ جو مختلف روایات ہیں ہمارے یہاں اس طرح کے اس بارے میں اگر سوال آتا ہے تو یقیناً جو یہ کوئی قطعی جو ہے وہ حکم نہیں دیا جا سکتا، کوئی قطعی جواب بھی اس کے بارے میں نہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں روایتیں اس سلسلے میں مختلف ہیں، مختلف طریقے سے وارد ہوئی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے پیغام دیا ہے اور وہ پیغام جناب صغرا تک پہنچا ہے کہ ہم کس حالت میں ہیں، کیسے ہیں، مگر یہ کہ کیا چیزیں دی ہیں کیا نہیں دی ہیں ان کا ذکر الگ الگ روایتوں میں ہے، اور ہم کو اس کی بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم زیادہ توجہ کریں کہ واقعاً جو ہمارے فائدہ مند ہو اور ہمارے ایمان عقیدے کے لیے زیادہ جو ہے وہ عمل کے معرفت زیادہ ہو، اس سلسلے میں درس لیں، عبرت لیں واقعات سے، یہ چیزیں ہمارے لیے زیادہ اہم ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے دیکھتے ہیں کس کا سوال ہے یہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سہیل عباس بول رہا ہوں یو پی بلند شہر قصبہ شکارپور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا تھا یا تلوار سے؟ یہ شاید ہمارے بھائی شکارپور سے خود ان کا سوال نہیں ہے، کسی اور کے لیے سوال پوچھیں، یہ جانتے ہیں یقیناً کہ اسلام کیسے پھیلا۔ بے شک بے شک۔ تو یہ کس طرح سے اسلام سوال ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا یا کردار سے، وہ تلوار سے پھیلا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام اپنے دین کو بھیجا ہے، اس پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس پیغمبر کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا پیغمبر اگر آپ زیادہ غضب والے اور غصے والے ہوتے تو آپ کے اطراف سے لوگ بھاگ کھڑے ہوتے اور کوئی قریب نہ آتا۔ تو جس پیغمبر کے لیے خداوند عالم نے یہ ساری چیزیں دی ہوں اور یہ کہا کہ اگر اخلاق کے اعتبار سے ذرا بھی آپ کے مزاج میں اگر وہ سختی ہوتی تو لوگ آپ کے نزدیک نہ آتے، بھاگ جاتے، تو اگر تلوار لے کر کے آتے تو کیسے لوگ جو ہے وہ قریب آتے، کیسے اسلام پھیلتا، کیسے جو ہے وہ نشر و اشاعت ہوتی۔ اہل بیت علیہ السلام نے اسی طریقے سے پیغمبر اسلام نے اخلاق سے، کردار سے اور بہترین اپنی سیرت کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے، اپنی قربانیوں کے ذریعے سے۔ بلکہ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تاریخ رسالت میں اور تاریخ اہل بیت علیہ السلام نے بہترین طریقہ دیکھیں گے اسلام کو نشر و اشاعت میں کردار اور مظلومیت، مظلومیت کو بہترین جو ہے وہ وسیلہ قرار دیا ہے اسلام کے پھیلنے اور اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے۔ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، نہ تو جو ہے وہ بد کرداری سے اور نہ بد اخلاقی سے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج جو ہے وہ معصومین علیہ السلام سے بڑھ کر کے کس کے پاس قدرت طاقت تھی؟ اگر وہ چاہتے تو اسی طاقت کی بنیاد پر وہ تلوار چلا کر کے پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا دیتے، اور زبردستی اگر یہی تلوار کے ذریعے سے ان کو منوانا تھا تو اتنے سارے جو قربانیاں نہ دینا پڑتی۔ آج جو ہے وہ اخلاق و کردار و سیرت کے ذریعے سے مباہلہ ہوا، دنیا عیسائیت کو شکست دی، کون سی تلوار وہاں تھی جو آج تک عیسائیوں کے لیے اس شکست کا جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں اور اس کا جواب نہیں دے پا رہے۔ اس تاریخ عیسائیت میں ان کے لیے بہت ہی عظیم جو ہے وہ دن اس اعتبار سے کہ ان کے یہاں شکست آئی ہے۔ تو وہاں کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی اسلحہ نہیں تھا، یہ تو پنجت پاک تھے۔ کردار سے انہوں نے جو ہے وہ یہ دشمن کی پالیسی ہے، کوشش ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، حضور کو بدنام کیا۔ ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں قرآن لے کے اسلام تلوار اور قرآن، ختم مرتبہ میں کبھی تلوار نہیں ہرگز جو ہے وہ اسی قرآن میں اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ رسالت معاف کے لیے خود خدا کر رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تلوار جو ہے وہ دکھائیں اس کے بعد قرآن کو منوائیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے قبول کرنے میں اکراہ نہیں ہے، تم تسلیم کرو، تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اختیار کرنا نہ اختیار کرنا تمہارا اختیار ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا۔
تو تلوار سے نہیں پھیلا ہے، کردار سے، اخلاق سے۔ آغا یہ تو بہترین زمانہ ہے کہ کربلا میں دو اسلام سامنے تھے، ایک تلوار والا اسلام تھا، ایک سر کٹانے والا اسلام تھا۔ آج کون سا اسلام باقی ہے؟ تلوار والا اسلام، یعنی یزید اور اس کا خاندان نیست و نابود ہو گیا، ان کا نام تک نہیں ہے، سوائے لعنت کے اور کچھ نہیں ہے، ان کے گلے میں لعنت کا طوق ہے۔ میں نے بیچ درمیان میں یہی بیان کیا تھا کہ کردار، اخلاق اور مظلومیت، بے شک جی، ابھی آپ نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام جتنے بھی تھے، ہر قوم پکار رہی ہمارا حسین، یہ اتنی طاقت مظلومیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نہیں ہے طاقت۔ بے شک، بہت بہت شکریہ، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام فراد مہدی ہے، میں سہارنپور سے ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں اگر ہمارے قسم کا کتا ٹچ ہو جائے تو ہم ناپاک ہو سکتے ہیں؟ اگر ٹچ ہو جائے تو اگر خشک یا گیلا، انہوں نے نہیں فرمایا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ دیکھیں کتا، میں سمجھتا ہوں شاید اس لیے کہ وہ کتا ٹچ ہوگا تو کیا نہانا پڑے گا؟ نہیں، ناپاک کا مطلب یہ سمجھ رہے نہیں۔ دیکھیں اگر کتا گیلا ہے اور کے بدن سے، کپڑے سے، تو اتنا حصہ نجس ہوگا آپ کا، اور آپ کو اس کو دھل لینا چاہیے۔ آپ کا پورا بدن نجس نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہ اب آپ کو غسل کرنا یا نہانا ہے۔ کتے کے ٹچ ہونے سے وہ اتنا حصہ تو نجس ہو سکتا ہے، مگر آپ کا پورا بدن نجس نہیں ہوگا۔ آپ گیلے ہیں یا کتا گیلا ہے، جو حصہ ٹچ ہوا گیلا وہ اتنا حصے نجس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں پھر سے ایک بار واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ممبئی سے ہیں، سکینہ ان کا نام ہے، اور ان کے والد چاہتے ہیں کہ یہ اپنے بڑے ابا، جن کو تایا بھی کہا جاتا ہے، تاؤ کہا جاتا ہے، جو بھی ہے، ان کے فرزند سے شادی کر لے تو کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا، میرے والدین جو ہے وہ رشتہ جو ہے طے کرتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، تو اچھا ہے اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو گھر کا رشتہ ہوتا ہے، زیادہ سمجھے ہوتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تایا کے بڑے ابا کے بیٹے سے شادی جائز ہے؟ نہیں، یہ شادی ہاں نہیں جائز ہے، اگر بڑے ابا کے بیٹا ہے بڑے یا ابا ہوں یا بیٹی چچا ہے، ہوں، چچا ہوں کسی، تو شادی ہو سکتی ہے، کر سکتے ہیں، کزن سے شادی ہو سکتی ہے، اور اچھی بات ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا صاحب اور جاوید بھائی دونوں کو سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، دسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے اکاؤنٹ سے خمس نکالا تھا، جس میں میرے شوہر کے پیسے، جو میرے شوہر پیسے بھیجتے تھے، پھر 4 مہینے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، اور شوہر کے انتقال کے بعد جو LIC کے پیسے تھے وہ اکاؤنٹ میں آئے ہیں، تو کیا اب ان پیسوں کا بھی خمس نکالنا پڑے گا؟ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کے اکاؤنٹ میں اور آپ کی ذاتی ملکیت میں، چاہے LIC کے عنوان سے ہو، جس عنوان سے ہو، اگر پیسہ ہے تو آپ کا پیسہ کہا جائے گا اور اس کا خمس نکلے گا، اگر خمس نہیں نکالا ہے تو۔ لیکن اگر خمس نکال دیا تھا اور اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں رقم آئی ہے، تو جتنی اضافی رقم آئی ہے اس کا خمس نکالیں گے، بقیہ جو آپ نے نکال دیا اور وہ رقم محفوظ ہے اس پر خمس نہیں نکلے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں سری نگر سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد میں کھانا پینا جائز ہے؟ ہم لوگ شب قدر وغیرہ میں مسجد میں ہی سحر و افطار کرتے ہیں، اور مسجد چھوٹی ہے اور کوئی جگہ نہیں، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں مسجد عبادت کی خاطر ہے، یہ صحیح ہے، اور مسجد کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے، مسجد کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی جگہ نہیں ہے، شب قدر میں عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو کسی عنوان سے اگر وہاں پر کھانا پینے کا انتظام ہو رہا ہے تو کر سکتے ہیں، ایسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صفائی رکھنا شرط ہے، لیکن وہی صفائی اور اسی کے ساتھ ساتھ بے احترامی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آواز بلند نہ ہو مسجد میں، مسجد کی آواز نہ بلند ہو، اور اس کے تقدس پامال نہ ہو، ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں پھر سے اپنا سوال ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب اذان مغرب ہوتی ہے رہتی ہے اور اس ٹائم میں مجلس ہو رہی ہو، تو پہلے نماز ادا کر لیں یا کہ پھر نماز؟ دیکھیں یہ باتیں اچھی نہیں ہے کہ اگر کوئی نماز اور مجلس کو ملا رہا ہے، اس کا تقابل کر رہا ہے۔ نماز اپنی جگہ پر ہے، عزاداری مجلس امام حسین اپنی جگہ پر ہے، کسی ایک کے تقدس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رہ گیا مسئلہ کہ بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ مجلس ہے، مجلس کو اس وقت ہونا چاہیے، نماز کی قضا ہے، اس کی قضا نہیں ہے، یہ ساری باتیں دیکھیں غلط ہے، جہالت کی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کا وقت معین ہے، قضا کا وقت معین ہے، مجلس کے لیے ایسے کوئی وقت قضا یا ادا کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں غور سے سامعین سنیں کہ
اگر آپ نے فلاں کی مجلس فلاں وقت پر فلاں جگہ کی نہیں سنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس فلاں جگہ کی مجلس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ نے فلاں جگہ فلاں وقت کی نماز قضا کر دی تو آپ سے اللہ پوچھے گا کہ آپ نے یہ نماز کیوں نہیں پڑھی, اس ظہر کی نماز کو فلاں دن کی آپ نے قضا کیوں کی. ایسا نہیں کہ قضا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ ہم قضا کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. قضا کرنے کا جان بوجھ کے کیا گناہ پڑے گا, قضا تو کرنا ہی کرنا ہے, گناہ پڑے گا. اللہ آپ سے پوچھے گا بھی کہ آپ نے فلاں دن کی فلاں وقت کی نماز کیوں قضا کر دی. لیکن اگر کسی وقت کی مجلس ہو رہی ہے, ہم نے 10 مجلسیں صبح کی ہیں, مگر جس وقت میں نماز پڑھ رہا ہوں اگر اس وقت ایک مجلس ہو رہی ہے, اس مجلس کو مخصوص جگہ کی ہے, اگر اس کو ہم نے نہیں کیا ہے تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ والی مجلس آپ نے کیوں نہیں سنی ہے. مگر اس وقت کی نماز اگر آپ نے قضا کر دی تو سوال کرے گا اللہ تعالیٰ. تو مسئلہ دونوں چیزوں کو ایسے ٹکرانا نہیں چاہیے, اپنی جگہ پر ہے, دونوں کا تقدس ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. آج کل جو سرکمسیشن یعنی ختنہ وغیرہ ہے وہ ایک اور میتھڈ سائنٹیفک میتھڈ ہے جس کو کوٹرائزیشن کا نام انہوں نے دیا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ کشمیر سے سوال ہے. اچھا, ختنہ کیوں نہیں, یہ تو ہمارے اسلام میں اسی لیے جو ہے وہ رکھا گیا, بلکہ آج اس کے افادیت کی طرف آج غیر قومیں بھی متوجہ ہو رہی ہیں اور وہ کر رہی ہیں اس کو, تو اچھی چیز ہے بھی واجبات میں سے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں نے 3 سال سے روزے نہیں رکھے ہیں, اس کا فدیہ کا کیا طریقہ ہے؟ اس صورت میں فدیہ دے سکتا ہوں یا اب یہ فدیہ یا کفارہ؟ کفارہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اگر رکھ سکتے تھے, جان بوجھ کے نہیں رکھا, معلوم تھا آپ کو نہیں رکھا ہے, تو 1 روزے کے بدلے آپ کو 60 روزے رکھنا پڑیں گے. 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا, یہ چیز ہے. اور اگر واقعی آپ کا عذر تھا جس کی بنا پر آپ نہیں رکھ سکے ہیں, تو اس صورت میں آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کا قضا کریں, عذر تھا تو. لیکن پھر بھی اگر آپ کفارہ یا کسی بھی عنوان سے نہیں ادا کر پا رہا ہے تو بہرحال قضا کرنا شروع کر دے, تاکہ کچھ تو اس کا جو ہے وہ قضا ہلکا ہو آپ کے اوپر سے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کتنی نماز واجب ہے؟ میں لکھنؤ سے ہوں. محمد جری عباس رضوی. واجب نمازیں دیکھیں, ایک تو پنجگانہ نماز ہے جو روزانہ کی نماز ہوتی ہے واجبات میں. دوسرے جو ہے وہ نماز طواف خانہ کعبہ ہے, جب انسان وہاں جاتا ہے طواف کرنے کے بعد حج میں عمرے میں وہ نماز پڑھتا ہے. دوسرے نماز آیت ہے, یہ واجب نماز میں سے. جمعہ کی نماز اسی پنجگانہ میں شامل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ نماز نظر ہے, عہد ہے, قسم ہے, جو آپ نے نظر کر لیا نماز واجب ہو جائے گی. نماز میت ہے, یہ واجب نمازوں میں سے ہے. اسی طریقے سے باپ کے قضا نماز جو بڑے بیٹے کے اوپر, وہ واجب نماز ہے, اسے پڑھنا ہے. اسی لیے کسی کو اپنی نماز قضا نہیں کرنی چاہیے کہ بیٹے کے اوپر نماز واجب ہو جائے. اور ڈیٹیل میں جاننا چاہیں تو ڈیٹیل میں جانے سے توضیح المسائل اٹھائیں, وہ مقامی عالم سے پوچھیں تو وہ تفصیلات بتائیں گے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. یہ یاسمین بنگلور سے سوال کریں, بہن کا سوال ہے. یہ اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں کہ 22 پروپوزلز آئے اب تک لیکن شادی نہیں ہو رہی, کیا وظیفہ ان کو کرنا چاہیے؟ میں نے اس کے پہلے بھی یہ بتایا اور مجرب ہے, تجربہ کیا ہوا ہے کہ زیارت عاشورہ کا ورد کریں 40 دن, اس نیت سے زیارت عاشورہ پڑھیں, انشاءاللہ رشتہ ملے گا. بصدقہ معصومین و خصوصاً سید الشہداء علیہ السلام انشاءاللہ مراد پوری ہوگی. السلام علیکم. علیکم السلام. یہ حسنین علی کشمیر سے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کی کہ اسی طرح سے ترقی کرتا رہے چینل. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو ترقی عطا فرمائے اور صحت و سلامتی عطا فرمائے. السلام علیکم. علیکم السلام. بھائی مجھے کسی سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے, یعنی یہ حق لاتے ہیں, تو اس سلسلے میں کیا کریں؟ یہ اورنگ آباد سے ان کا سوال ہے. یہ دیکھیں زبان میں لکنت ہے, یہ زبان میں لکنت ہے. اس کے لیے تو کوئی ایسی مخصوص دعا نظر میں نہیں ہے, لیکن میں نے وہی ایک دعا پڑھی ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی بھی بیماری کے لیے, اگر کسی بھی بلا کے لیے, حاجت کے لیے پڑھے گا تو اسے شفا ملے گی. جسے شش قفل کہتے ہیں, 6 مخصوص ذکر ہے جس میں تسبیحات ہیں. اگر اسے پڑھے پابندی سے تو وہ پریشانی دور ہو سکتی ہے اس کی. آغا میں نے ایک تجربہ میں نے کیا ہے لوگوں پہ, کیونکہ میں
छोटा मोटा मुकर्रिर भी हूँ, तकरीरें कर लेता हूँ। माशाअल्लाह। एक ज़माना था कि अपने स्कूल के ज़माने में बिल्कुल नहीं बोल पाता था, कॉलेज के ज़माने में मैं ज़बरदस्ती बुलवाया गया तो बोलने लगा, तो ये कैफियत मुझ पे भी थी। ये नर्वसनेस से होता है भाई, ये मैं बता दूं इसलिए ताकि कौम के नौजवान मेरी पर्सनल उससे ये दर्स लें। इससे बेहतरीन तरीक़ा जो है, उसमें से एक तरीक़ा ये भी है कि अकेले कमरे में जब अकेले हो घर में, किसी का गुज़र ना हो या जिनसे शर्म ना आती हो, तो अपने आप को कमरे में बंद करके आईने के सामने खड़े होकर जो है वो बोलना शुरू करें। मुसलसल ये प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो ये जो हकलाहट है ये इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने कई लोगों से कहा है, ये उन्होंने आजमाया और ये ख़त्म हुई है। इंशाअल्लाह ख़त्म हो सकते हैं, ये अमल कर सकते हैं। जिक्र भी किसी तरह से कोई करे, वो जो बताया मैंने, इंशाअल्लाह वो बीमारी भी दूर हो सकती है। दुआ और दवा दोनों करें साथ में इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। औलाद पर माँ बाप दोनों का बराबर का हक़ है, मगर शौहर नाच गाने को गलत ना समझते हुए छोटे बच्चे से नाचने के लिए कहे और माँ इस पर राज़ी ना हो, उस वक्त बच्चे की परवरिश ज़्यादा ज़रूरी है शौहर की इताअत? देखें, ये याद रखना चाहिए कि ये लखनऊ से सवाल है, हम नाम नहीं ले रहे हैं। ये याद रखना चाहिए कि चाहे माँ बाप की इताअत का मसला हो या शौहर की इताअत का मसला हो, गुनाह में इताअत सही नहीं है। अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत और इस्लाम के कानून की मुखालफत करने में, मासियत करने में किसी की भी इताअत को अल्लाह ने जायज़ करार नहीं दिया। और यहाँ पर ये गलत काम है और मासियत परवरदिगार है इसमें, लिहाजा शौहर की इताअत जायज़ नहीं है, बल्कि बच्चे की तरबियत को मुकद्दम करे, ये होना चाहिए। शौहर को भी प्यार से समझाएं कि ये समझाए, वो समझाए, समझ में आ सकता, लेकिन गुनाह में इताअत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मेरा एक क्वेश्चन है कि प्लीज़ इसका जवाब मुझे मिलना चाहिए इंशाअल्लाह। मेरा रिश्ता हुआ था मगर निकाह नहीं पढ़ा था। 3 साल बाद ये रिश्ता ब्रेक हुआ, लेकिन मैं ये रिश्ता फिर से करना चाहता हूँ। क्या मैं ये रिश्ता कर सकता हूँ या इसमें कोई शराइत है कि पाबंदी करनी है शरीयत के लिहाज से? देखिए, इसमें अगर रिश्ता हुआ था, शादी नहीं हुई, शादी हो भी जाती तब भी जो है वो आपके लिए रास्ता है फिर से दोबारा रिश्ते को कायम करने के लिए। टूट गया, फिर से आप जो है वो कायम करके शादी हो सकती है, आप तो पढ़ लें, सही है इसमें। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारी शादी फ़िक्स हुई है, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं बिना अक़द मुवक्कत के? अगर देखें फ़िक्स हो चुके, इसका मतलब है कि आपको देखना नहीं है, इंतखाब नहीं करना है, इंतखाब हो चुका है, अब वो नामहरम है आपके लिए। और जो मैंने सूरत हाल बताई कि किसी भी नामहरम से बग़ैर ज़रूरत के बात करना मकरूह है, ज़रूरत के तहत जायज़ है और गलत नियत से हराम है। ये बग़ैर अक़द के कोई भी हो, अपनी कैफियत देख लें, कैफियत देख लें उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम अलैकुम। ये बिलाल, वालेकुम सलाम। बिलाल लखनऊ से सवाल कर रहे हैं, अगर कोई औरत गलती से अपनी लड़की समझकर किसी दूसरे लड़के का दूध पिला दे तो क्या टाइम आने पर उस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर सकती है? देखिए, दूध एक बार के पिलाने से जो है वो महरम नहीं होता, बल्कि उसके शराइत हैं, कई दिन तक है, और दीगर भी उसकी हड्डी, गोश्त, पोस वगैरह जो है वो उसी के शीर और दूध देने से, पीने से हो जाता, वरना एक बार के पिलाने से महरम नहीं बन जाते हैं। लिहाजा अगर वक्त आए तो शादी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए, लाउड स्पीकर पर नोहा पढ़ना सही है लड़कियों का? देखें, रेशम ज़हरा सवाल लड़कियों का, औरतों का लाउड स्पीकर पर मजलिस पढ़ना और नोहा पढ़ना बेज़ात ही इसमें शरई एतबार से कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अगर एक लड़की, एक औरत पढ़ना चाहती है, मजमा नामहरमों का है, सुनने वाले सब नामहरम हैं और फसाद का खौफ है, तो वहाँ पर यह काम जायज़ नहीं होगा। वरना औरतों के अंदर, आवाज़ औरतों के अंदर रहे, कोई लड़की, कोई औरत अगर लाउड स्पीकर पे मजलिस पढ़ना चाहती है और नोहा पढ़ना चाहती है, कोई हरज नहीं है, हो सकता है। अस्सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। ये अंग्रेज़ी में सवाल है, इसका तर्जुमा कर दूँ कि इस्लाम में जुडिशरी में मर्द और औरत में क्यों फ़र्क रखा गया है कि औरत की गवाही 2 हो और मर्द की 1? ये इस्लाम ऐसा क्यों है? और जो दिया यानी कफ़ारा, हाँ, यानी बस यही उनका सवाल है। हाँ, देखिए, सवाल यहाँ पर जो औरत और मर्द के हुकूक़ के सिलसिले में, कि देखिए ये सही है कि खुदा ने दोनों को इंसान पैदा किया है,
مگر انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایک کو مرد بنایا ایک کو عورت بنایا ہے، اور مرد و عورت بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان میں کوئی فرق پایا جاتا ہے، کوئی امتیاز ہے ان کے اندر، ورنہ سب کو مرد ہی کی شکل میں بناتا اللہ تعالیٰ جو اس طرح سے اگر کرتا تو ہے تو انسان۔ لوگ انسان ہونے کے ناطے حقوق کو برابر دیکھنا چاہتے ہیں، مگر مرد اور عورت ہونے کے ناطے اس کے حقوق کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کے مزاج و طبیعت کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے حقوق دیے ہیں، عورت کو اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کے اعتبار سے حقوق دیے ہیں۔ اس لیے خدا نے اسلام کے شریعت میں احکام میں الگ الگ دونوں کے حقوق پائے جاتے ہیں۔ اب لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر اس کی گواہی جو ہے وہ 2 کے مقابل میں اس کی 4 ہونی چاہیے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کمزور ہے۔ نہیں، کمزور نہیں ہے، حق دیا ہے، مگر عورت ہونے کے ناطے اللہ نے اس کو ایک خاص جو ہے وہ درجے میں کیٹیگری میں رکھا ہے۔ لوگوں کی نگاہ ادھر ہے، لیکن جس طرف خداوند عالم نے اور عورت کو حق دیا ہے ادھر نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں مردوں کے مقابل میں اس کو سہولت دی جا رہی ہے۔ کہ مثلا فرض کر لیجئے ایک مرد کی ذمہ داری واجب ہے کہ وہ عورت کو حقوق ادا کرے، اس کے اوپر نہیں ہے، نہ بچوں کی تربیت نہ گھر کے خرچے کے اوپر وہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ حق دیا ہے۔ تو اب یہاں پہ کہنا چاہیے کیوں نہیں اس کو دیا، اب کوئی آواز اٹھا سکتا ہے ایسی، مگر نہیں یہاں اٹھاتا ہے۔ لیکن ایسی جگہ پہ جہاں پر جو ہے وہ ان کو لوگوں کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں تھوڑا فرق ہو گیا، تو نہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر اسلام کے قانون کا بنانے والا کوئی انسان ہوتا تو شاید یہ فرق پیدا کیا جا سکتا تھا اور کہا جا سکتا تھا کہ اس میں کوئی امتیاز ہے اور اس میں انصاف نہیں ہے، لیکن خدا بہتر جانتا تھا انسان میں مردوں کو عورتوں کو کس کے کیا تقاضے ہیں، اس لحاظ سے اللہ نے قانون بنایا ہے۔ تو ہمیں اس قانون کی پیروی کرنی چاہیے، اس لیے کہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ عام طور سے عورت جذباتی ہوتی ہے، اس کے مزاج کے لحاظ سے اللہ مزاج کے لحاظ سے قانون بنایا ہے، قانون بنانے والا بہتر جانتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کربلا میں پہلے حضرت عباس شہید ہوئے یا حضرت علی اکبر علیہ السلام؟ دیکھیں، اس سلسلے میں بھی روایتیں ہمارے یہاں جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور جو روایتیں ہیں وہ اس اعتبار سے کہ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کے بارے میں وہ پایا جاتا ہے کہ جب آپ آئے ہیں تو یہی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں کیسے آپ کو بھیج سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ لشکر کے علمدار ہیں، تو اس وقت کوئی نہیں تھا، یہ بھی صورت بتائی جاتی ہے۔ اور اس طرح سے اگر دیکھیں تو جناب علی اکبر علیہ السلام کہ جب لاش اٹھانے کا موقع آیا تو جناب سرکار سید الشہداء علیہ السلام تنہا تھے، اور خاندان بنی ہاشم کے بچوں کو پکارا، اس وقت اس کا مطلب ہے کہ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام نہیں تھے۔ یہ صورتحال تو دیکھیں یہاں مختلف روایتیں ہیں ہمارے یہاں، کوئی ایسا دقیق فیصلہ جو ہے وہ علماء نے تحقیق کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے کیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال سب شہید ہیں وہاں پر، بے دردی سے شہید کیے گئے، اور بے دردی سے شہید کیے گئے ہیں، اور ایسے شہادت کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت کرے، اللہ تمام قاتلان شہداء کربلا پر کی لعنت ہو۔ آگے ہم سوال پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام شمیم ہے، میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، میرا دل نہیں مانتا۔ نماز پڑھنا چاہتی دل نہیں مانتا، یعنی نماز پڑھنے کا دل نہیں کہتا، اس کا مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں نماز ایک وظیفہ ہے، واجب وظیفہ ہے، اس کو ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس لیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دل نہ کہ اس کا مطلب ہے شیطان کا غلبہ ہو رہا ہے اور اس کو دور بھگانا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوراً کہے، اٹھ جائے، نماز ادا کرے انشاءاللہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ مرد کے لیے صحیح عمر جو ہے وہ نماز کے لیے یا واجبات کے لیے کیا ہے؟ لڑکے کے لیے، ہاں لڑکے کے لیے جو واجبات اور بلوغ اور بالغ ہونے اور اسلام میں کیا احکام جو واجب ہوتے ہیں اس کے اوپر مکلف بنتا ہے، وہ 15 سال ہے۔ 15 سال البتہ قمری عربی مہینہ چاند کے مہینے کے لحاظ سے اس کو 15 سال کمپلیٹ ہونا چاہیے، یا اگر پہلے سے اگر نمودار ہو جائیں جو مخصوص نشانیاں جو مردوں کے ہاں اور مردانہ جو نشانیاں علامتیں اس کے ظاہر ہونے سے بھی ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال ہے کہ میں اللہ پروٹیکٹ یو انشاءاللہ العزیز، یا اللہ تعالیٰ تمام یعنی چینل ون کے حضرات کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، الہی آمین، تمام مومنین کو اپنا حفظ و امان میں رکھے۔
یہ حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندان کے بارے میں جاننا چاہتے کہ ان کا کیا ہوا؟ جناب مسلم ابن عقیل کے بیٹوں کے بارے میں جو ہمارے ہاں روایت پائی جاتی ہے وہ جناب مسلم علیہ السلام اپنے ہمراہ کوفہ لائے تھے، ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے، اور وہ بچھڑ گئے، اور کچھ روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ کربلا سے نکلے اور وہ بچھڑ گئے، یہ بھی ہے۔ لیکن یہ دونوں روایتوں کا نتیجہ اور خلاصہ ہے کہ وہ کوفے میں رہے اور وہ بھٹکتے رہے، اور دشمن سے بچتے بچتے وہ جو ہے وہ آخر اس دشمن کے گھر میں ہی جو ہے وہ ایک مومنہ کے توسط سے پہنچے، اس کو گرفتار کر کے وہ شخص لے گئے، اس لیے کہ ابن زیاد نے انعام رکھا تھا کہ جو بھی ان کو ڈھونڈ کر لائے گا سر ان کا انعام ملے گا۔ تو یہ لوگ ظالم ایسے ہی تھے، لے جا کے دریا کے کنارے شہید کیا دونوں بچوں کو، اور اس کے بعد دونوں کا سر لے جا کے ابن زیاد کے دربار میں حاضر کیا ہے۔ یہ بچوں کی شہادت جنہیں طفلان مسلم کہتے ہیں، اور تاریخ میں ہمارے یہاں مفصل ان کے مصائب بیان ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احتشام حسین ہے، جانسن مارکیٹ بنگلور سے، ان کا سوال ہے اگر کوئی شخص بیاض یعنی کہ سود پہ پیسہ لیتا ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تو کیا یہ جائز ہے؟ چاہے سود کا معاملہ ہو یا دیگر حرام کے طریقے سے حاصل کرنے کا ہو، کسی بھی صورت سے اپنے بچوں کے کھانے پینے تربیت کو حرام مال سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سود ہی کا معاملہ نہیں ہے، ہر حرام طریقے سے حاصل ہونے والے مال کا حکم ہے کہ نہیں کرنا چاہیے اسے مال سے تربیت۔ مولانا صاحب کیا ہم خمس کے علاوہ صدقہ منی بھی اس ادارے کو بھیج سکتے ہیں؟ کیا ہم پے پال، یہ پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہے انہوں نے لفظ، ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ سے بھیج سکتے ہیں؟ پے پال بہت آسان اور صحیح راستہ ہے، آپ بتا دیجئے کہ کیا نام پر بھیج دیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو جو اسکرول آئے گا آپ اس کو دیکھ لیجئے کس طرح سے پیسہ آپ چینل ون کے کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے اور نوٹ کر لیجئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس ادارے کی امداد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے ادارہ اور یہ چینل۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یہ بہت طویل سوال ہے، میں تیزی سے اس کو پڑھ دوں کہ یہ صاحب ہیں، ان کا نام نہیں بتانا چاہ رہا ہوں میں، ممبئی سے ہی ہیں۔ یہ انگریزی میں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اراکین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرمائے، تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے۔ ہم جو ہے بہت ہی زیادہ بلیسڈ ہیں، اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ ایسا چینل ہمارے درمیان میں ہے۔ ان کی شادی کو 7 سال ہو گئے، 3 سال کی بیٹی ہے، ان کی بیوی ان کے ساتھ میں نہیں رہتی ہے، صرف 10 مہینے ساتھ میں ان کی بیوی رہی ہیں۔ ان کے بہت سارے پرابلم ہیں اپنی ان کی بہن اور ان کی والدہ سے، بہت سی بار وہ پولیس اسٹیشن بھی لے گئی ہیں بچوں کو کڈنیپ کر کے، اغوا کر کے، اور یہ بہت ہی زیادہ اسٹریسڈ ہیں اس معاملے میں۔ یہ بہت طویل سوال ہے لیکن پورا خلاصہ یہی ہے کہ یہ بیوی اور ان کے اندر جی دیکھیں اس سلسلے میں کوئی تفصیلی جواب تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک طرف کی گفتگو ہے اور ایک طرف کی شکایت ہے۔ جب تک طرفین اور دونوں کو بٹھا کے بات نہ سنی جائے اس وقت تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال دونوں کو اسلامی آداب، اسلامی شریعت کا قانون کی رعایت کرنی چاہیے۔ ماں باپ یا بھائی بہن کا حق نہیں ہوتا ہے، شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہوتا ہے، بیوی کا حق شوہر کے اوپر ہوتا ہے۔ ان کے حقوق کی رعایت کرے اور خوشحال خاندان اور فیملی گزارنے کی کوشش کریں۔ مسائل اپنے مقامی عالم کی طرف رجوع کرے لے جا کر کے کیا اصل مسائل ہیں وہ حل کریں گے اس کے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ عورتوں کا اسلام میں جینس پہننا کس طرح ہے؟ یہ پال گھر سے سوال ہے، ممبئی کے مضافات سے۔ دیکھیں بذاتی عورت کا جنس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی عورت یا لڑکی کے اپنے بدن کی نشو و نما اور اس کے ساخت کو نامحرم کے سامنے ظاہر کرنا برا ہے، جائز نہیں ہے، کہ جس سے فساد اور بری نیت لوگوں کی پیدا ہو سکتی ہے۔ گھر میں ہے پہننا کوئی حرج نہیں ہے، باہر آئیں گے تو یہ بے پردگی کہی جائے گی۔ البتہ اگر پہن کر کے پھر اس کے اوپر کوئی کوٹ یا کوئی نقاب یا کوئی ایسا حجاب رکھتے ہیں تو جو باہر نہ نظر آئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ورنہ بذاتی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یہ محمد علی لکھنؤ سے سوال کر رہے ہیں، کیا بینک میں رکھے ہوئے پیسے پر بھی خمس ہوگا؟
ہر جگہ بینک میں ہو یا اپنے تجوری میں ہو یا کہیں پر بھی دائیں رکھو، جیب اگر میں ہو یا بائیں خمس جیب میں ہو، جی کہیں جی بھی ہو۔ کہیں پر بھی ہو، گھر میں ہو، کسی کے یہاں رکھا ہے، اس پر خمس اگر نہیں نکلا ہے اور آپ کی آمدنی سے بچ رہا ہے تو اس پر خمس نکلے گا، واجب ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم علیکم السلام۔ السلام۔ یہ بھی لکھنؤ سے سوال ہے، امان مرزا کا سوال ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خواتین کے چہرے کا پردہ نہیں ہے کیا؟ اگر ہے تو کیسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خواتین کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو پورے حجاب میں رہنا چاہیے، شرعی اور پورا حجاب یہ ہے کہ ان کو پورے حجاب میں رہنا چاہیے اور کوئی بھی حصہ ان کا ظاہر نہ ہو۔ لیکن اگر کسی وجہ سے پریشانی ہوئی تو اسلام نے جتنے حصے کو کھولنے کی اجازت دی ہے وہ بس اتنا حصہ کھول سکتے ہیں، جیسے چہرے کا ہے اور یہ ہاتھ کا کہ جو وضو میں اتنا دھلتے ہیں گھٹے سے، یہ حصہ۔ اس کے علاوہ بقیہ تمام حصوں کو اس کو بند رکھنا چاہیے، مگر بہتر یہی ہے کہ اس کو پورا حجاب یعنی چہرہ بھی بند کرے، تو یہ سب سے بہتر، اس لیے کہ جناب صدیقہ طاہرہ نے یہ فرمایا تھا کہ بہترین زینت عورت کے لیے کہ وہ نہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی اس کو دیکھے۔ ایک سوال ہے آغا، یہ میرا نام پہ سوال ہے، مسائل زندگی میں جاوید بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا سے ریکویسٹ کیجئے کہ مکس گیدرنگ پھر سے بہت شد و مت کے ساتھ مومنین، نام نہاد مومنین کے درمیان شروع ہو گئی ہے، اور شادیوں میں اب مومن تو ہمارے یہاں عرف عام میں سب کو مومن کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال مومن ہوگا تو مکس گیدرنگ نہیں کرے گا۔ مکس گیدرنگ یعنی شادیوں میں اور دوسرے مقامات پر بے پردگی اور مخلوط مجمع خواتین و مرد کا ہوتا ہے، تو کیا ایسی، یہ نوشاد علی کا سوال ہے ممبئی سے، اور وہ دعا گو ہے کہ یہ پروگرام بہت ہی اچھا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقی دے۔ اللہ آپ کو بھی نئی ممبئی سے سوال ہے جی۔ مکس گیدرنگ کے سلسلے میں دیکھیں، سب کو معلوم ہے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، صرف توجہ دلانا۔ دوسرا کام اگر یہ کرے کہ جن کو بلایا جائے اس کا اس طرح کے مکس گیدرنگ کے بائیکاٹ کریں، وہ نہ جائیں۔ کیسے علماء نے بہت سے اس طرح کی چیزوں کو، پروگرام کو بائیکاٹ کیا، نہیں کہ آج وہ ساری برائیاں ختم ہو گئیں، ورنہ نکاح وغیرہ میں، شادیوں میں کتنے خرافات چیزیں اور حرام چیزیں ہوتی تھی، آج ان سب کا کیسے جو ہے وہ۔ اسی طریقے سے مومنین ہیں، اگر ان کو پسند نہیں نہ جائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر وظیفہ ہے، بتا دیں ان کو نہ آنے کا سبب کہ آپ نے یہ اس طرح کا انتظام کیا ہے شادی میں، ہمارے نہ آنے کا سبب یہ ہے۔ اگر 10 مومنین 15 مومنین اس طرح سے آمادہ ہوں، اس طرح کی مکس گیدرنگ کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں، کسی کی ہمت نہیں پڑے گی۔ تو اگر خود اس کو ترویج دے رہے ہیں، ہم خود ترویج دے رہے ہیں، ہم خود شامل نہ ہوں اس میں، اور جو لوگ شامل ہوں آپ ان کو یہ بتائیں کہ یہ کام جو آپ نے کیا اور وہاں گئے، یہ بہت سے لوگ بہانہ کرتے ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارا روابط ہیں، ہمارے دوست ہیں، نہیں جائیں گے تو مسائل ہوں گے۔ بھئی اللہ کی دوستی زیادہ جو ہے وہ اہم ہوتی ہے یا ہمارے اور آپ کی دوستی زیادہ اہم ہے؟ اگر ہم یہاں کی دوستی میں گناہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کریں تو کیسے دین ہوگا؟ دین پامال ہوگا۔ لہذا ہم خود یہ کام کر سکتے ہیں، اگر 10 مومنین پیدا ہوں اور اس طرح کے لوگوں کی مذمت بھی کریں کہ بھئی کیا کر رہے ہیں آپ، متوجہ ہوں، سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ یہ عباس علی مظفر نگر سے ہیں۔ جو لوگ اپنے میٹر میں سیٹنگ کروا لیتے ہیں الیکٹریسٹی وغیرہ میں، تو اس میں جو ہے وہ اس سے جو الیکٹریسٹی وغیرہ خرچ کرتے ہیں تو وہ کیا جائز ہے اسلام میں؟ نہیں، جیسے الیکٹریسٹی کے میٹر وغیرہ میں اگر کوئی شخص اس میں تبدیلی کرتا ہے، میٹر میں کوئی بدلاؤ کرتا ہے کم بل آنے کے لیے، تو یہ کسی بھی صورت میں فقہاء نے چوری کہا ہے، جائز نہیں ہے، اور اس سے جو بھی ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ اب قربانی کا زمانہ چلا گیا، پھر بھی اگلے سال کے لیے شاید سوال ہے کہ قربانی کا حصہ جو ہے پڑوس کا بھی، پڑوس میں اگر نان مسلم رہتے ہیں تو ان کو دیا جا سکتا ہے؟ جی جی، پڑوس میں اگر کوئی بھی ہے تو پہلے ترجیح دیں اپنے جو مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ کے ہمدردی رواداری دکھانا چاہتے ہیں تو کھاتے بھی ہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ سر مجھے قضا نماز کیسے ادا کرنی ہے، طریقہ بتائیے۔ آپ کسی بھی وقت میں آپ اپنی قضا، جو نماز جیسے قضا ہوئی ہے اسی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ فرض کر لیجئے ظہر کی 4 رکعت آپ کی قضا ہو گئی ہے، آپ وضو کیجئے، وضو کر کے آپ نیت کریں کہ ظہر کی قضا نماز 4 رکعت پڑھتا ہوں، واجب قربتاً الی اللہ، جیسے ادا پڑھتے اسی طرح سے قضا پڑھی جائے گی، ساری نماز جو بھی قضا اسی طرح سے ادا ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ علی چنائی سے فون کر رہے ہیں،
واٹس ایپ پہ سوال کر رہے ہیں. ان کا ایک بیسٹ فرینڈ ہے جو بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے غلط فہمیوں کی بنیاد پر ان کی دوستی ختم ہو گئی ہے, لیکن یہ پھر سے چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے پرابلم دور ہو. اپنے دوست سے قریب ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ ان سے قریب آنا نہیں چاہتا. بہت کوشش کی لیکن نہیں ہو پا رہے ہیں. کوئی بتائیے 14 معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ان کی کچھ دعاؤں کے سلسلے میں کہ ان کی دوستی پھر سے قائم ہو جائے. دیکھیں اگر دوستی جو ہے وہ دوستی میں دین ہے, آپ کا بھلا ہے, بھلائی ہے, تو آپ اس طرح کی دوستی قائم رکھیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں بھلائی نہیں ہے تو چھوٹ جانا اچھا ہے, اور سمجھ رہے ہیں کہ اچھی چیز ہے تو ٹھیک ہے. کچھ اذکار ہیں جیسے یا ودودو کا تذکرہ کیجئے, زیادہ ورد کریں, پڑھ کے آپ جو ہے وہ پانی پلائیے, کھانا کھلائیے, ہو سکتا ہے محبت پیدا ہو جائے گی آپس میں. السلام علیکم. علیکم السلام. یہ ممبئی سے سوال ہے کہ کیا نماز شب میں نافلہ کی 8 رکعت جو ہے اس میں ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو 8 رکعت ہم نافلہ پڑھ رہے ہیں, نافلہ بھی پڑھ لیں اور ہماری جو قضا ہے اس کی نیت کر لیں, وہ بھی ادا ہو جائے. شاید یہ کہنا چاہتے ہیں. جی یہ کہنا چاہتے ہیں. اگر یہ کہنا چاہتے ہیں, نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ اگر نماز شب کی نیت سے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں, مستحب, یہ مستحب نافلہ شمار کی جائے گی. اس کو آپ قضا میں شمار, قضا کرنا ہے تو آپ کو نیت کرنی ہوگی قضا کی. کون سی نماز ہے, ظہر کی ہے, عصر کی ہے, مغرب ہے, عشاء, صبح کی ہے, وہ آپ کو نیت میں لے کے آنا پڑے گا, تب ہوگی. اور اس وقت قضا نماز پڑھنے کا یہ کوئی مناسب وقت نہیں ہے اگر پڑھنا بھی چاہے, اس لیے کہ یہ ایسا ٹائم ہے جہاں نماز شب پڑھنا فضیلت کا ٹائم ہے. یہ اس میں نافلہ پڑھے مستحب, قضا نماز تو کسی وقت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں, لہذا وہ آپ نافلہ میں قضا شمار نہیں کر سکتے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ ہم تقلید بدل سکتے ہیں کیا, کیونکہ میں سید الخوئی علی اللہ مقامہ کی تقلید میں ہوں اور ہمیشہ تاریخ میں کچھ اختلاف ہوتا ہے, وقت پر تاریخ پتہ نہیں چلتی ہے, تو میں کیا نہیں. دیکھیں تاریخ نہ پتہ چلنے یا کسی اور اس طرح کی پریشانی کی بنا پر یہ ریزن نہیں بنے گا کہ آپ تقلید چینج کر دیں. تقلید اسی وقت چینج ہو سکتی ہے جب کوئی بہت بڑی تبدیلی آپ کے مرجع میں آ جائے, آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ یہ مرجع نہیں ہے, عالم نہیں ہے, عادل نہیں رہ گیا, تبھی آپ چینج کر سکتے ہیں, ورنہ عام حالات میں چینج نہیں کر سکتے. اور اس زمانے میں تاریخ معلوم کرنا بہت آسان ہے, ہر جگہ جو ہے وہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایام اعزاں ہیں, ہم ایک بار پھر سے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمیں ان ایام کو, ان عبادات کے ایام کو خاص طور سے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزارنا ہے, اور تبلیغات دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے جو مصائب ہیں ان کو دنیا تک پہنچانا ہے. آئیے اسی کے ساتھ میں ہم حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ تشریف لائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو قبول کرے. جی سوگواران سید الشہداء علیہ السلام میں ہم سب کا شمار فرمائے انشاءاللہ. اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انشاءاللہ ناظرین ایک خاص توجہ آپ کی میں مبذول کرنا چاہتا ہوں اس اعلان کی طرف کہ چینل ون بحمد اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں DTH ڈائریکٹ ٹو ہوم ایئرٹیل کے ذریعے ہو گیا ہے, اور 7 نومبر 2014 سے یہ DTH پر آ رہا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن کی یہاں ابھی جس ایریا میں بھی یہ نہیں آ رہا ہے وہ ایئرٹیل DTH پر رابطہ قائم کریں اور یہ آپ حاصل کریں تاکہ آپ کے گھروں میں یہ بہترین طریقے سے چینل ون آ جائے. اس کا چینل نمبر ہے 699. ناظرین کرام, اگر زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.